قرآن پاک جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ایک مسجد سے الحمدللہ اس سے پہلے بھی وہی جو ڈی ایم ڈیجیٹل کی بات ہو رہی تھی کیونکہ انہوں نے جوائنٹ کر کے لنک کر کے سنایا، تو اس سے 4 سال سے پہلے 4 سال اس پر 3 سال اس پر سنایا، 3 سال وہ سناتے رہے، یا 2 سال وہاں جا کے پڑھا، 1 سال انہوں نے یہاں سے سنایا، تو تراویح بھی پوری وہ خیر سناتے تھے۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لاکھوں لوگ فائدہ حاصل کیا لوگوں نے سن کے، بہت سارے لوگوں نے، پتہ نہیں مجھے تو میں لوگوں کے جو شکرانے کے اور شکریہ کے جو میسیجز اور ٹیلی فونز ہوتے ہیں یا جو لوگ رابطہ کر کے کہتے ہیں، میں تو ان کو سن نہیں پاتا، اتنا شبینے کے بعد جو ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ بھی اس پر خوش ہوتے ہیں، اور جس کا ہم تصور نہیں تھا۔ جی تو انشاءاللہ مزید بات ہوگی۔ حضرت علامہ ایوب چشتی صاحب بھی موجود ہیں۔ حضرت ماشاءاللہ آپ کی عید کیسی گزری؟ کل اور آج کا دن کیسا الحمدللہ گزرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین۔ معزز محترم قبلہ سید منور حسین شاہ صاحب بخاری مدد العالی اور دیگر ساتھیوں، آپ کو سب سے پہلے تو میں سلام کے بعد اور اس کے بعد میں شہزاد صاحب آپ کی وساطت سے اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور جو ویورز ہمارے کل دیکھ رہے تھے ان کو ہم نے مبارکباد کہہ دی، اور جو کل نہیں تھے آج انہوں نے ٹی وی سیٹ آن کیا ہوا ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے تمام ناظرین کی خدمت میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ عید الفطر کا دن چونکہ جزا کا دن بھی ہے کہ پورا ماہ جو امتحان میں بیٹھنے والا ہے اس کے نتیجے کا دن یہ ہوتا ہے۔ تو جب نتیجہ کامیابی کی صورت میں نکلے تو یقیناً وہ امتحان دینے والا جو ہوتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور یہ امتحان ایسا ہے کہ جو بھی اس میں بیٹھ گیا، جس کو بھی ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب ہو گئی، اور جسے بھی ماہ رمضان کے رات کا قیام نصیب ہوا، وہ اس مہینے کے اندر یہ عمل کرنے کے بعد اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور جو بھی کامیاب ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ ہم اس امتحان میں بیٹھے ہیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے یہ امید رکھ کر، خوف تو یقیناً ہر ایک کو، بڑے بڑوں کو خوف ہوتا ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسے جو بزرگ ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ یقیناً ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہماری نماز اور روزے وغیرہ ہمارے منہ پر نہ مارے جائیں، لیکن یہ ان کا تقویٰ ہے، اور اللہ رب العالمین کا جو فضل ہے، چونکہ ہم تو عمل کا بدلہ تو چاہتے نہیں، ہم تو صرف فضل کے طالب ہیں، اور جب فضل کا کوئی طالب ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت چونکہ اس کے غضب پر غالب ہے اور ہم اس کی رحمت اور فضل کے ہی طالب ہوتے ہیں، تو جب فضل کا کوئی طالب ہوتا ہے وہ یقین یہ رکھتا ہے کہ جو فضل کا طالب ہے اس پر اللہ کا ضرور فضل ہوگا، اور جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے ان کی نگاہ رحمت بھی ہوگی، تو یقیناً کامیابی ہوگی۔ اس کامیابی کی صورت میں عید الفطر کی جو خوشی ہے وہ پہلے دن بھی اسی طرح ہے، دوسرے دن بھی اسی طرح۔ ہمارے ساتھ محمد یونس صاحب ہیں لوٹن سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ شاہ صاحب سے بات ہو سکتی ہے بخاری صاحب سے؟ جی بات کریں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، محمد یونس واٹرز کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے جی، آپ خیریت ہے؟ الحمدللہ والشکر۔ قبلہ حافظ ذوالفقار صاحب کو بھی میری طرف سے عید مبارک بھی کہنا ہے، سب پورے پینل کو۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب منگوال سے تعلق ہے میرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی تو میں اگر آپ اجازت دیں تو نعت کا ایک شعر، کیونکہ میں حضور کا سنا رہا ہوں۔ نعت انشاءاللہ کل بہار نعت کا پروگرام 8 بجے کل 8 بجے انشاءاللہ۔ کیا نام بتائیں ان کا؟ کیا نام بتائیں؟ یونس بٹ صاحب اپنا نمبر ریسپشن پہ چھوڑ دینا۔ جی 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 شاہ جی شاہ۔ کل انشاءاللہ العزیز آپ نعت شریف جو ہے وہ پیش کر سکیں گے بہار نعت کے پروگرام حاجی محمد افضل صاحب 8 بجے شام انشاءاللہ کل۔ جی ٹھیک ہے جناب، جی بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب وہ بھی ایک بندہ تھا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر گیا اور اس نے کہا کہ میرے
अमाल जो मैंने किए इतने 100 साल, तो उन अमाल की वजह से मुझे जन्नत में जो है वो जाने दिया जाए। अल्लाह ताला ने तो कहा ना कि मैं अपने फजल से तुझे जन्नत में दाखिल करता हूँ, तो उसने कहा नहीं, मैंने इतनी साल इबादत की है और मुझे अपने अमाल का, तो फिर पता चला कि भाई तू तो एक आंख का बदला नहीं दे सकता, तो तू ये 400 साल क्या है। आंख तो हजरत बहुत बड़ी चीज है। ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा की है पानी की नेमत जो मुफ्त में मिलने वाली है, पानी के एक गिलास के बदले में अगर हम अपनी सारी जिंदगी, अगरचे 1000 साल हो, तो सारी जिंदगी की इबादत जो है वो दे दें, तब भी वो उस पानी के एक गिलास का बदला भी नहीं हो सकता। तो फिर कैसे हम अल्लाह की बारगाह से बदला मांगेंगे? बदला तो वो नहीं मांगा जा सकता किसी सूरत में भी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदुल करीम ने जो नेमतें हमको अता की हैं, ये नेमतें इतनी बड़ी हैं। वो जैसे जिस तरफ आपने इशारा किया, एक बुज़ुर्ग का वाक़या इस तरह आता है कि भाई उस बुज़ुर्ग ने जो 500 साल इबादत की थी, तो उससे जब ये पूछा गया, उसने क़यामत का मंज़र देखा, तो उससे पूछा गया भाई बता, तुझे अल्लाह का फ़ज़ल चाहिए या तुझे अपने आमाल का बदला चाहिए? तो उसने कहा मैंने तो बहुत बड़े अमल किए हैं, 500 साल एक लम्हा भी गफलत में नहीं गुजारा, तो मुझे तो बदला चाहिए, ताकि जब बदला मिलेगा तो एक छोटी सी नेकी पर, ये हम पढ़ते हैं अहादीस में और बुजुर्गान दीन के अक़वाल में कि एक छोटी सी नेकी 2 रकात नमाज नफल पढ़ लिए तो 1000 साल से बेहतर है, एक रात शब क़द्र को इबादत की तो 1000 महीनों से बेहतर है। तो इतने बड़े अमाल हैं, तो उनका बदला होगा जब तो बहुत बड़ी जन्नत मिलेगी और बहुत बड़ा एरिया जन्नत का मिलेगा, तो इसलिए बदला मांग लिया। तो फिर उसने क़यामत का मंजर देखा कि नफसी नफसी का आलम है और हर एक जो है वो अपने गुनाहों के मुताबिक वो पसीने में डूबा हुआ है और परेशान हाल है। तो फिर जब उसकी बारी है, उसको पेश किया गया, तो उसने जब ये कहा कि मैं बदला चाहता हूँ, तो प्यास के आलम में जब वो हौज़ कौसर की तरफ जाता है तो वहाँ जाकर कहता है कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो जवाब मिलता है कि ये मकाम आखरत है, यहाँ पर फ्री में कुछ नहीं मिलता, आपको कुछ देना पड़ेगा। कहा क्या देना पड़ेगा? कहा एक गिलास के बदले में 100 साल की इबादत है। प्यास की शिद्दत इतनी थी कि उसने एक ही गिलास के बदले में कहा ठीक है 100 साल की इबादत दे देता हूँ, 400 साल की तो है मेरे पास। तो एक गिलास पानी का ले लिया, पानी पी लिया, तो फिर शिद्दत और बढ़ गई। इसी तरह फिर दूसरा गिलास उसने मांगा, फिर दूसरे 100 साल की और इबादत मांग ली गई। इसी तरह करते करते 500 साल की इबादत दे बैठा और सारी की सारी इबादत देने के बाद 5 गिलास पानी के ले लिए, पी लिए, फिर भी प्यास उसी तरह है। तो कहा अब बता क्या चाहिए, बदला चाहिए या अल्लाह का फजल चाहिए? तो कहने लगा मुझसे भूल हो गई, यकीनन मेरे जो आमाल हैं अगर अल्लाह से बदला मांगा जाएगा तो अल्लाह की एक नेमत का भी शुक्रिया अदा नहीं हो सकता, लिहाजा मुझे अल्लाह तेरी बारगाह से तेरे फजल की ही जरूरत है। हमारे साथ यूनिस भाई हैं, उनको प्रोग्राम के अंदर वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी भाई। शिजात भाई, मैं अब्दुल रऊफ ड्यूसबरी से। अच्छा माशाल्लाह, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आप यूनस कह रहे थे तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ हूँ, तो मैं फिर वैसे ही जो है ना जी जी। तो शिजात भाई मेरी तरफ से दो मुबारकें हूँ। माशाल्लाह। तो एक तो आपको देखा है, बहुत खुशी हुई है कसम से। दूसरा जो है कारी अफजल साहब को देखा। बाकी मेरे तरफ से सब अलमात जो कराम है मेरे काबिल इज्जत, सब मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक है। तो आपकी सेहत ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं अब चल फिर रहा हूँ, बस आप लोगों की वजह से, आपकी दुआओं से बिल्कुल मैं ठीक हो गया हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया जी। तो मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत सलाम। तो उम्मा चैनल ने बहुत अच्छे प्रोग्राम, बस आपकी कमी महसूस हो रही थी तो आज देख के बड़ी खुशी बस आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप वापस आ गए हैं? जी हाँ वापस आ गए उम्मा जी, चैनल पे? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बहुत बहुत मुबारक, बहुत खुशी है। वरना यहाँ प्लेटफॉर्म पर ना बैठने देते। चलो बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, आप आ गए, बहुत शुक्रिया, जज़ाक बहुत खुशी है। अल्लाह जैसा किबला, शैतान और नफ्स, क्या ये दोनों अलग चीजें हैं या एक ही है? आज तो बड़ी तसव्वुफ की गुफ्तगू खैर। दरअसल बात ये है कि ये जो कुरान पाक की सूरह मुबारक है ना, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ये आखिर में अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास,
یہ انسان کا جو نفس ہے، نفس گناہ کر کر کے، سیاہکاریاں کر کر کے ایک وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا اپنا جو آپ ہے وہ بھی شیطانی صفت اختیار کر جاتا ہے، یعنی وہ اتنا غالب آ جاتا اتنا غالب ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک تو وہ شیطان ہے کہ جو آزادی سے گھوم پھرتا ہے اور جس کو دل چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ جس طرح کہ آپ کو میں آسانی سے ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ گاڑی چلاتے ہیں تو جب آپ مکمل طور پہ ڈرائیور ہیں نا، کئی سال سے چلا رہے ہیں، پھر آپ کو جب کوئی موڑ آتا ہے تو آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے موڑنے کے لیے، بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ اور اسی طریقے سے بریک لگانے کے لیے آپ سوچیں گے نہیں پہلے، وہ آٹومیٹک ہی آپ کا جو ہے نا وہ مکمل ریاکشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ پک جاتا ہے آپ۔ اسی طریقے سے یہ جو نفس امارہ ہے، یہ جو انسان کے ساتھ یہ ایک بلا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر تو یہ سدھر جائے اس کو تو وہ اس لیے کہتے ہیں صوفیاء کے ساتھ جو لنک ہونا چاہیے، قابو میں آ جائے، اگر تو قابو میں آ جائے تو پھر یہ جنید بغدادی بناتا ہے، اور پھر یہ کوئی عام ہستی نہیں بنتی، اسی میں علی حجویری بنتے ہیں، اسی میں خواجہ اجمیری بنتے ہیں، اسی میں پھر غوث اعظم جیسی ہستی۔ لیکن اگر قابو میں نہ رہے تو پھر نمرود بھی بن جاتا ہے، اور پھر اسی میں فرعون بھی بنتا ہے، اور پھر اسی میں ہی بہت بڑے بڑے یعنی داغدار قسم کے انسان جو ہم نے اپنی ہسٹری میں دیکھے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ شیطان سے بھی بچیں اور اس کی جو خواہشات ہیں اس سے بھی بچیں، جو ناجائز خواہشات ہیں۔ دیکھو اس میں بہت ساری خواہشات ہیں، مثال کے طور پر آپ کے پاس میں نے گاڑی دیکھی، میں نے کہا بھائی اتنی گاڑی اس طرح کی میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اب میں نے وہ گاڑی حاصل کرنے کے لیے ناجائز رائے استعمال کی، اور وہ جو ناجائز رائے یہ سارا پلان بنانا یہ اس نفس کا کام ہے۔ اس نفس کو سمجھائیں اور تجھے کیا ضرورت ہے، تجھ سے چھوٹے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں؟ تو یہ کنٹرول کرنے کے جو ہے نا وہ جو نسخے صوفیہ دیتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اور ان کو یاد کرنا چاہیے، اور کسی کامل کے ساتھ ہو جانا چاہیے۔ یعنی نفس کو سنبھالنے کے لیے، نفس کو کنٹرول میں لانے کے لیے جو سب سے بڑی اس کی دوا ہے، دوا، وہ دوا کسی کامل کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی کسی سچے کے ساتھ ہو جانا، کسی کامل کا لڑ پکڑ لینا، کسی مرشد کے ساتھ ہو جانا۔ یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں، یہ واضح میں کہہ رہا ہوں، جتنے لوگ اہل سنت والجماعت سے نکل کر گئے ہیں، جتنے لوگوں نے نئے نئے فرقے بنا لے ہیں جا کے، وہ سارے بے مرشدے تھے، ان کا کوئی مرشد نہیں تھا، ان کا کوئی ولی نہیں تھا، ان کا کوئی ہادی نہیں تھا، ہادی حق نہیں تھا، ہادی برحق نہیں تھا، ان کے جتنے بھی راستے میں آنے والے تھے خالی گلاس تھے۔ یہ لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں، دوسرے فرقوں میں چلے جاتے ہیں اسلام کو نقصان دے کر، یہ نقصان نہیں دور کیا ہے؟ خدا کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، میرا محبوب آیا تو محبوب کی آمد سے تمہاری بات بن گئی اور تمہیں آگ سے نجات دلا دی۔ اب تمہارے پاس کیا ہے؟ جب تم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ لیا، کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اب یہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ کرنا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ جل شانہ و تم احسانہ کے محبوب کے احکامات پر عمل کرنا ہے، محبوب کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، محبوب سے محبت کرنا ہے، محبوب کے محبوبوں سے محبت کرنی ہے، محبوب کے پیاروں سے محبت کرنی ہے، محبوب کی اولاد سے محبت کرنی ہے۔ اور یہ لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں ان کی وجہ یہی ہے، ایک تو نفس اپنے نفس پر ان کا کنٹرول نہیں رہتا اور وہ بے مرشد ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک ہے شہزاد صاحب یہ دنیا کے کسی کام میں محو ہو جانا، یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا گمراہ ہو جانا، یعنی بدعقیدہ ہو جانا خطرناک ہے۔ بدعقیدگی دونوں جہانوں کو لے ڈوبتی ہے، یعنی آخرت تو جاتی ہی جاتی ہے، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، شکلیں بگڑ جاتی ہیں، صحیح بات، اور ستیاناش ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں یہی عرض کروں گا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس، حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، حضور کے اہل بیت اطہار اور حضور کی امت کے اولیاء، یہ جتنی بھی ہستیاں میں نے کہی ہیں،
ان سے محبت اور پیار کر لو, نفس اپنے آپ کنٹرول میں آ جائے گا. سبحان اللہ. اگر ان سے محبت اور پیار نہیں ہوگا تو آپ کا نفس جو ہے وہ پھر در بدر ٹھوکریں کھاتا پھرے گا, کبھی کسی کے آڑے چڑھ جائے گا, کبھی کسی کے آڑے آ جائے گا, کبھی تو وہ صحابہ کو گالیاں بکنا شروع کر دے گا, اور کبھی اہل بیت اطہار کو گالیاں بکنا شروع کر دے گا, اور کبھی رسول اللہ کو اپنے جیسا کہنا شروع کر دے گا. تو اس لیے یہ میں بات کہتا ہوں کہ اس نفس کو کنٹرول کرنا ہے تو کسی نگاہ کامل کے سامنے آنا پڑے گا, آپ کو کسی ولی کامل کے ساتھ آپ کو تعلق قائم کرنا پڑے گا. اب ولی کامل اگر آپ اس دور میں کہیں گے کہ ہم کہاں سے تلاش کریں گے, ولی کامل سے مراد یہ ہے کہ آج بھی آپ کو کوئی بادشاہ اور صاحب ایسا طریقت شخص کہ جس کی نسبت قائم ہو, یہ نہیں کہ نہ اس کا کوئی مرشد ہے نہ اس کا کوئی پیر ہے, اور رات کو سوئے سوئے اس نے خواب دیکھا کہ میں بھی پیر صاحب ہو گیا ہوں. اور اس طرح کے لوگوں, یہ اہل سنت والجماعت کے اپنے بہن بھائیوں سے میری درخواست ہے, ایسا مرشد ہو کہ جو واقعتاً مرشد ہو, سمجھ آ گئی, جو جس کا اپنا بھی کوئی مرشد ہو, پھر اس کے مرشد کا بھی مرشد ہو, پھر اس کے مرشد کا مرشد ہو, وہ سلسلہ چلتا جائے, وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے علی تک پہنچتا ہو, یا رسول اللہ کے کسی صحابی حضرت ابوبکر تک پہنچتا ہو, یا پھر وہ چلتا چلتا محمد رسول اللہ کے قدموں میں پہنچتا ہو. یہ سلسلہ ضروری ہے. پھر جب کوئی نسبت قائم کرے گا تو میں کہتا ہوں, ذمہ داری سے کہتا ہوں, پھر اس کو گمراہ نہیں کر سکتا, کیونکہ قرآن نے ذمہ داری لی ہے اس کی. قرآن نے ذمہ داری لی, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, کہ دنیا میں کسی ولی کی دوستی حشر والے دن بھی کام آئے گی, اور باقی کی دوستی حشر والے دن نقصان دے ثابت. اللہ راہ دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں راہ دے, بن مرشد راہ نہیں ملنا, رل مرسیں وچ راہ دے. صاحب دو چار اشعار میاں صاحب کے میں چاہوں گا کہ آپ پیش فرمائیں, کیونکہ میاں صاحب نے یہ بہت ہی خوبصورت میسیج جو شاہ صاحب نے ابھی میسیج دیا ہے, میاں صاحب نے بھی ایک کلام کے ذریعے, الحمدللہ ان کے کلام کے ذریعے یہ میسیج جو ہے آج بھی پوری دنیا میں الحمدللہ پھیلا ہوا ہے. اور پہلا جو ایک شعر ہے نا, وہ چشتی صاحب جو بات کر رہے تھے, وہ اس پر وہ کیا ہے کہ جو اس کے بارے میں عملوں کی بات ہو رہی تھی, میں چاہوں گا کہ پہلا شعر جو ہے نا وہ, کیونکہ ہمارے اعمال, اور میں ویسے تو میں قبلہ شاہ صاحب سے اس گفتگو کو مزید آگے لے جانے کے لیے کچھ اور عرض کرنے والا تھا, اور وہ تھا کہ آج کل بظاہر یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو ان کے مرشد پاک سے جو نسبت ہے, ان کی کڑی یا نسبت کتنی مضبوط ہے, کبھی یہ ہمیں تو نہیں نا علم ہوتا ان کے, لیکن وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ پھر بھی کچھ احباب نسبت رکھتے ہیں, وہ ماشاءاللہ شرعی علم بھی رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کچھ ان سے کچھ ایسی جو باتیں ہوتی ہیں, اور وہ بھی نفس سے ہی تعلق رکھتی ہیں, کیونکہ محسوس یہی ہوتا ہے کہ اس پر بھی میں آپ سے تھوڑی بعد میں جو ہے وہ گزارش کروں گا. تو یہ جو آپ نے فرما رہے تھے اس کے بارے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں اور عملوں کے بارے میں, تو اس کے بارے میں وہ میاں صاحب کیا لکھتے ہیں. بسم اللہ.
پھٹیاں دے سنگ رل کے کتے بھی جنت جان محمد وہ چنگیاں دے سنگ رل کے کتے بھی جنت جان محمد وہ سچیاں دے سنگ رل کے اور ایک اور دعائیہ شعر ہے جو میں رضوان صاحب سے عرض کروں گا کہ میں اسٹوڈیو میں بھی کچھ آواز اگر دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی کیونکہ ہمیں آج لگ رہا ہے کہ شاید اس طرح سے رضوان بھائی کے لیے اوپن دستان کی طرف بھی آواز کر دیتے تھے جزاک اللہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم کس انداز سے پڑھ رہے ہیں یہ نہ زور لگاتے رہے ذرا محبت سے تھوڑا سا کر دیتے مہربانی ایک اور شعر ہے وہ بھی دعائیہ شعر ہی ہے فضل تیرے دی فضل تیرے دی فضل تیرے دی آس کریمہ تے ہو رہی امید نہ کوئی صدقہ پاک نبی سربردہ بخش خطا جو ہوئی صدقہ پاک نبی سربردہ بخش خطا جو ہوئی رحمت دار رحمت دار دریا ہر دم وگدا تیرا مولا جے ایک قطرہ بخشے مینوں جے ایک قطرہ بخشے آسانوں جے ایک قطرہ بخشے کم بن جاوے میرا تے عملہ والے عملہ جے رحمت تیری ہاتھ پڑاوے مینوں پار چڑھا جے رحمت تیری ہاتھ پار چڑھا جے رحمت
लंगावे मैनू ते मैं अन्ना ते तिलकण रस्ता मैं अन्ना ते तिलकण रस्ता देवे कौन संभाला तके देवन वाले बोते तू हाथ पकड़न वाला ते सदा बहार। ये शेर चैनल के लिए सब हमारे उलमाए कराम सबकी जिंदगी के लिए ये बहार हम मांग रहा हूँ, सब नादरीन के लिए भी सब भाई बहनों के लिए के सदा बहार सदा बहार सदा बहार दमीस पावे ते कदी खजाना आवे होवन फैज हज़ारां ताईं ते हर भुखा फल आना ही नहीं कोई, हर गुनाहगार पे रहमत की नज़र रखते हैं, कौन किस हाल में है किसने पुकारा उनको, मेरे सरकार दो आलम की खबर रखते हैं। नाज़रीन मोहतरम, बहुत ही खूबसूरत बातें पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब बुखारी ने और अभी हाजी मोहम्मद अफसल साहब ने माशाअल्लाह तरन्नुम और मियाँ साहब का कलाम उसकी सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह पेश की। मैं आपको ले जाना चाहता हूँ अपने आपके बचपन, वालिदैन की कौन सी ऐसी गिफ्ट आपको याद है कि आपको दी गई और आप आज भी उस गिफ्ट को याद रखती हैं ईद के मौके पर? से बचपन की बहुत सी ऐसी यादें हैं जो बचपना तो इतना याद नहीं रहता, मगर वो जो भी दे सकते से मेरे वालिदैन वो ईद मौके पे मुझे देते थे, जो कि मैं उनका बड़ा ममनून हूँ। अल्लाह ताला उनके कब्रों को पर करोड़ों रहमतें करें। तो बहरहाल अपनी इस्तियाद के मुताबिक जो मुझे दे सकते मैं समझता हूँ कि एक बात आपको और शाह साहब को भी ये बात तो हम सब कह सकते हैं कि वालिदैन ने एक बात और एक काम ऐसा कर दिया कि जिसको आप पूरी ज़िंदगी क्या कब्र के अंदर भी हशर के अंदर भी सरकार दो आलम सल्लम के सामने जाने का मैं किसी के हवाले से तो बात नहीं कर सकता, अपनी बात कर सकता हूँ कि कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा ये जो कुरान मजीद फुरकान हमीद आपके सीनों के अंदर महफूज, ये वालिदैन की मैं समझता हूँ कि कोशिश काविश दुआ और हर एक उस बंदे को जो जिसने हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है बहुत बड़ा मेरा गिफ्ट है। बेटा मेरा बेटा इंजीनियर हो, मेरा बेटा डॉक्टर हो, मेरा बेटा, हर वालिदैन हम हमारे बच्चे, हमारे भी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे बड़े बड़े ओहदे पे हों, इतनी तालीम हासिल करें, मगर हमारे वालिदैन ने हमें कुरान मजीद के लिए दरस में जो हम जब गए कुरान मजीद सीखने के लिए, हिफ़्ज़ करने के लिए, फिर इल्म पढ़ने के लिए, गोया कि हमारे वालिदैन ने हमें दीन की इशाअत के लिए वक़्फ़ कर दिया। सही। क्योंकि उस वक़्त ये तो नहीं था कि हम इंग्लैंड पहुँचेंगे तो ये बाहर हैं, ये अल्लाह की नेमतें से नहीं होगा, मगर ये वालिदैन की कुर्बानी है कि उन्होंने हमें
دین اسلام کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے، نبی کے دین کی تبلیغ کے لیے انہوں نے وقف کر دیا کہ ہمارے یہ بچے یہ بچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیغام محبت ہے اسے عام کرے گا۔ تو میں اپنے والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت، ہمارا تو بچپنا تھا، اتنی سوچ میچور نہیں تھی، تو انہوں نے اس طرف ہمیں لگا دیا کہ ہم دین کو سیکھیں۔ الحمدللہ آج دین کو سیکھا، اور جتنا ممکن ہے، جتنا ہم دین کا پیغام آگے پہنچا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے اساتذہ کے لیے یہ ذریعہ نجات بنے۔ صحیح۔ ہمارے ساتھ ایک بھائی ہیں لائن پر، جی السلام علیکم۔ سلام، آپ سب کو عید مبارک ہے میرے طرف۔ میرا نام ہے لیک امجد، جی ماشاءاللہ، اور میرے امی جان کے لیے دعا پڑھنی ہے خصوصی پیر منور صاحب انشاءاللہ، اینڈ ایک نعت کی انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں، قبلہ عالم کا مدہ انشاءاللہ حسمت بھائی نے، یہ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ جزاک تعالیٰ آپ کو اللہ۔ سلامت رکھے، السلام اللہ تعالیٰ علیکم۔ آپ کو آمین۔ مزید خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام بہت علیکم شکریہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ ایوب چشتی صاحب، آپ کو کیا وہ گفٹ یاد ہے والدین کی طرف سے جو آج بھی آپ سوچتے ہیں، اشک بہار بھی شاید ہوتے ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد بھائی، آپ نے بہت پرانی یادوں کی طرف آپ لے گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو کچھ اندازہ ہے، یاد ہے، جب 5-6 برس کی عمر میں، جو مجھے تو اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن جب تقریباً 9-10 برس کی عمر ہوئی تو کبھی کبھار والدین بات کرتے تھے کسی سے، تو کہتے کہ 5 سال کی عمر میں اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا، تو 6 سال کی عمر کے بعد تو پھر اس کا روزہ قضا نہیں ہوا، تو اس طرح کی بات کرتے تھے۔ لیکن اس وقت کیا کرتے تھے، اس وقت عید کے دن آنے سے ایک دن پہلے والد صاحب مجھے بھی، ہم 3-4 بھائیوں کو بٹھاتے، اور انہوں نے یہ قرآن مجید کا جو 30واں پارہ ہے، اس کا جو آخری کوارٹر ہے، 1 کوارٹر 1 پاؤ، یہ صورتیں انہوں نے زبانی یاد خود کروائی تھی، جب ہم دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ جو الف با تا سا وغیرہ یہ نہیں پتہ تھا ہمیں، چھوٹے تھے جب، تو اس وقت انہوں نے زبانی یہ روزانہ انہوں نے شام کو آنا گھر، اور مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ جانا، اور ہمیں زبانی انہوں نے وہ خود پڑھنا اور یاد کرواتے رہنا۔ تو پھر شام کو یہ کہنا کہ بھئی کل عید ہے، اور عید کی نماز پڑھ کے ہم آئیں گے جب گھر، تو ہمارے جو قرب و جوار والے ہیں، کچھ عزیز ہیں، وہ بھی آئیں گے، تو ہمارا یہ طریقہ تھا کہ ختم شریف جو ہے وہ ایک تو صبح سحری کے وقت ہی والدہ صاحبہ تیار کرتی تھی سوئیاں، وہ ہر صورت ہوتی تھیں، تو زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ وہ ہاتھ سے تیار کی جاتی تھی، اور وہ تیار کرتی تھیں، اور وہ نماز فجر میں جانے سے پہلے اس دعا مانگ کے تو پھر جاتے، اور پھر نماز کے بعد جب وہ دعا میں شامل ہونا ہوتا تو کہتے کہ بھئی آپ نے اس دعا میں شامل ہونا ہے، جو لوگ آئیں گے ان کو یہ صورتیں آپ نے پڑھ کے 1-1 2-2 جتنی بھی سنا سکیں سنانی، تو پھر وہ ہمیں یہ کہا کرتے ہوئے سناؤ، پھر 1-2 صورت پڑھنی، اس کے بعد پھر انہوں نے دعا خود مانگتے تھے وہ، اور خاص طور پر عید کے موقع پر ہمارے لیے وہ ضرور اہتمام کرتے تھے کہ ان کے کپڑے اچھے بن جائیں، اور باقی جو قرب و جوار والے ساتھی ہیں ان کے ساتھ یہ اچھے طریقے سے شرمندگی کو نہ ہو، جتنی وہ کوشش کر سکتے تھے تو یہ کوشش فرمایا کرتے تھے، اور خاص طور پر وہ جو پڑھنے کا معاملہ ہے اس میں وہ، اور جب میں تقریباً 10 برس کی عمر ہوئی تو اس کے بعد پھر وہ باقاعدگی سے عیدگاہ میں ساتھ لے جانا انہوں نے، اور نماز عید کے لیے بڑی کوشش کرنی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر ان کی جو تربیت تھی، اور والدہ صاحبہ جو ہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، والد صاحب کو بھی ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ نماز کے اور وضو کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ والدہ صاحبہ نے ہمیں ابھی 7 برس کی عمر تھی تو انہوں نے سکھانے شروع کیے، اور سکھا دیے پورے کہ اس طرح استنجا کرنا ہے، ایسے وضو کرنا ہے، وضو کے بعد یہ نماز پڑھنی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں اور میرا بھائی چھوٹے تھے جب، تو صبح والد صاحب کو اٹھاتے والدہ صاحبہ اور کہتے کہ نماز کا وقت ہو گیا، وہ چلے جاتے، تو والدہ ہمیں اٹھا دیتی، 3-4 سال کی عمر ہوگی یا 5 سال کی ہوگی، تو ایک دن نا چھوٹا بھائی میرا کہتا ہے ہم نے نماز تو پڑھنی نہیں ہوتی تو ہمیں آپ کیوں اٹھا دیتے ہیں؟ تو کہتے تھے کہ مسلمان ہیں ہم،
تو مسلمانوں کے بچوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے. مجھے بھی پتا ہے کہ نماز آپ کو نہیں آتی, لیکن نماز کا چونکہ وقت ہو گیا ہے, اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ہمارے مسلمانوں کے بچے اٹھ جائیں, ان کو پتا ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ نماز کا وقت ہے. چلو وہ نہیں کر سکتے تو بیٹھ جاؤ, تسبیح پڑھ لو. سبحان اللہ. بہت بڑی یہ بات ہے. ہمارے ساتھ شازیہ بہن ہے بریڈ فورڈ سے غالباً. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی پتہ ہے گل کرنے سو لائک پیرنٹس نہیں I just wanted to read a dua. ایک دعا تو ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم الحساب رب ارحمهما. Yeah, that's it. Yeah. It means, Ya Allah, forgive me, my parents and my fellow Muslims in the hereafter. Oh Allah, have mercy, kindness on them as they have brought me up in love from childhood. Yeah. So, جڑے ماں پیو نے نو بڑی نعمتوں نے تمہاری امی واسطے دعا کریے, تمہارے پیو واسطے. جی ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ. میرے بہن ایک بات میں یہاں کروں کہ اس کو ذرا کریکٹ کر لیں آپ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ لفظ اپنے صحیح کر لیں, جا کے آپ نماز پڑھتی ہیں تو نماز میں یہ لفظ درست پڑھیں. جی اشمت بیٹا, I know that you are gifted, naturally gifted, but what can you say that maybe your grandparents, not your parents, I know what your parents have given you, what your grandparents, have you seen both of your grandparents? MashaAllah, yeah, my granddad and grandma. MashaAllah. The thing that they've given me is support. All right. Young age, a lot of support, mashallah. They've always said to me that I want you to become a Nathwan. Encouragement. I want you to praise the Prophet. So mashallah is good. Yeah. And thanks Or to them. grandma, granddad, or dadi, dada, ya nani, nana, which one's your favorite? I know I'm putting you on the spot here. They're all favorite. We might get you into trouble from your mom No, if you no. just say dadi, dada. Hai? They're all favorite, but Nani Nana is the favorite. Are you more closer to your nani, nana? Yeah, I'm quite close. You know what? That is something. I was also very close to my nana when I was at a very young age. But as we grew older, then it became sort of equal. Yeah. But at a very young age, my nana ji was honestly, very I mean, close. I feel so, alhamdulillah, such a gap in between, because unfortunately I never met my Nana ji or my Dada ji, because I'm the youngest in the family. All right. So my grandparents had all passed away before I was born. So I was born a few years after. What can you remember? کون سی ایسی چیز آپ کو یاد ہے کہ ابھی بھی آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور اس چیز کو یاد کر یا اس گفٹ کو یاد کر کے یا اس بات کو یاد کر کے؟ obviously یہ جو ہے نانک دادک کی جانب سے, چونکہ میں نے ان کو گرینڈ پیرنٹس کو دیکھا ہی نہیں ہے, میری پیدائش سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا, تو وہ تو نہیں ہے. لیکن مجھے جو سب سے زیادہ چیز میرے اپنے پر جو ہے وہ ہے میری والدہ صاحبہ کی تربیت. میری والدہ صاحبہ جو تھی وہ مذہبی طور پر کسی کو, پورے محلے کو معاف نہیں کرتی تھیں, اور یہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا, چاہے وہ محلے میں کون ہو, تو وہ ان کو سنا دیتی تھی, کہہ دیتی تھی. ہماری بھی دادی she's 90 years old. آج بھی اگر کسی عورت یا بچی کے سر پر دوپٹہ نہ ہو تو فوراً, وہ ویسے تو بات نہیں کرتی لیکن نہ دوپٹہ نہ سر پر دیکھیں تو وہ فوراً ڈانٹتی. 90 سال کی ان کی عمر ہے. تو اور میری والدہ صاحبہ کی تو الحمدللہ یہ جو ہے نا تقریباً 1000 سے زائد ہماری جو بیبیاں اور بہنیں اور مائیاں ہیں بڑی بڑی, وہ سب ان کی شاگرد ہیں. انہوں نے دین کی تبلیغ کے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ وقف کی تھی. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو صلاۃ التسبیح ہر جمعہ کو ہمارے گھر میں جو ہے وہ جتنے بیبیاں تھیں وہ ساری آ کر ادا کرتی تھی, اور جمعہ کے دن ہمیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, اس لیے کہ وہ ساری عورتیں آئی ہوئی ہیں, تو جو ہے وہ تو پھر ہمیں تھوڑا باہر رہنا پڑتا تھا. جمعہ کی نماز پڑھ کر جب ہم آتے تھے اتنی دیر میں وہ بیبیاں چلی. تو تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے شہزاد صاحب, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ چیز ہے جو بنیادی طور پر آپ کو فطرتاً, وہ قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے نا وہ ڈرائیونگ کا معاملہ, تو وہ ایک واقعتاً وہ شاہ صاحب یہ میں نے سائیکولوجیکل بھی پڑھا ہے کہ جب آپ کو ڈرائیونگ میں اس طرح ایکسپیرینس ہو جائے تو جیسے فطرت ثانیہ آپ کی ہو جاتی ہے نا, تو آپ کو نیند بھی آئی ہو تو پھر گاڑی چلتی رہتی ہے اور آپ اس کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں. وہی آپ کا جو ایک سینس ہوتا ہے نا اندر پروگرام ہوا ہوتا ہے, اور اسی آپ کیا آتا ہے جب تھوڑے سے کمزور پڑتے ہیں تو وہ ایکشن میں آ جاتا ہے اور وہ اس کو اوورٹیک کر کے وہ چلاتا رہتا ہے.
تو یہ جو بچپن کی یہ جو اس انداز کی تربیت ہے میں سمجھتا ہوں اچھے لوگوں کی صحبت یہ تو یہ ضرور اس کا جو فیض ہے انسان کو ملتا ہے اور اچھی صحبت میں ہی رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو بری صحبت سے محفوظ رکھے. آمین آمین. شاہ صاحب قبلہ آپ الحمدللہ جتنے بھی ہیں مذہبی فیملی سے ہمارا بیک گراؤنڈ ہے, ہمارے انسیسٹرز ہمارے بزرگ جو ہیں وہ الحمدللہ, لیکن جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں وہ غربت بھی تھی اس وقت اور سارا سلسلہ. آج کل تو اگر والدین مدرسے کے اندر بچے کو ڈالتے ہیں تو وہ شاید اس وجہ سے کہ بھئی اب 3-4 بچے ہو گئے ہیں, ایک کو مدرسے میں ڈال دو تو پڑھ گیا تو ٹھیک ہے, نہ پڑھا تو نہ سی جو ہے نا اس کو. لیکن اس وقت واقعتاً دین کی محبت, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحیح نسبت, اسٹرانگ نسبت تھی. آپ تو ویسے بھی ماشاءاللہ مذہبی گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں, سادات گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں. مجھے یاد ہے کہ سید الطاف شاہ صاحب کاظمی, ان کے ساتھ میں نے ایک پروگرام کیا تو وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے والد جو ہیں وہ سید تھے اور میری والدہ جو ہے وہ غیر سیدہ تھیں, لیکن میری والدہ نے میرا اتنا ادب و احترام کیا, میں بیٹا تھا ان کا لیکن اتنا ادب و احترام کیا کیونکہ انہوں نے کہا بیٹا نہیں تو سید ہے, میں تجھے اپنی جوتیاں نہیں اٹھانے دوں گی, تو سید ہے. جیسے نا ماں کے پاؤں دبانے کو بھی جی چاہتا ہے, ماں کے سر دبانے کو بھی جی چاہتا ہے, ماں کے خدمت کرنے کو جی چاہتا ہے. لیکن وہ بتا رہے تھے کہ میری والدہ کچھ ایسی چیزیں وہ مجھے ڈانٹتی کہتی تھی کہ بیٹا میں آپ سید ہو, میں آپ سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کے ساتھ تو ویسے بھی محبت اور سارا سلسلہ نسبت ہے سب کی. تو کیا آپ کیا کہیں گے اپنے والدین کے حوالے سے کہ انہوں نے کون سی ایسی چیز, کیونکہ سو مینی تھنگز دے مائٹ بی, بٹ کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو یاد ہے؟ بہت شکریہ شہزاد صاحب. جہاں تک میرے والدین کا تعلق ہے, والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے, وہ الحمدللہ حیات ہیں ماشاءاللہ, اور وہ مکمل طور پر ذہنی طور پر بھی حیات ہیں الحمدللہ, صحت یاب ہیں ذہنی. اور ہمارا جو دارالعلوم ہے سب سے زیادہ فکر ان کو ہوتی ہے اس کی. میں ابھی واپس پاکستان جو عرس شریف پر گیا تو والدہ صاحبہ فرماتی ہے, ہم کپڑے لینے گئے بازار میں تو سارے مجھے فرماتی ہے کہ بھائی وہ جو باہر طالب علم ہیں ان کے لیے بھی کپڑے لے کر آؤ. تو وہ طالب علم بھی 100 کے قریب طالب علم ہے. تو میں نے کہا اماں جی وہ تو بہت زیادہ, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اس حساب سے ان کو دو. پھر الحمدللہ میں نے ہر ایک اسٹوڈنٹ کو ہر ایک کو ایک سوٹ لے کر دیا. بھائی وہ عید آ رہی تھی نا, وہ مطلب ہم نے آ جانا تھا ادھر, پھر عید ظاہر ہے آ رہی تھی, عرس کو بھی عید ہی سمجھتے تھے نا, تو عرس آ رہا تھا تو آ کے ان کو. والدہ صاحبہ نے بچپن میں اس انداز سے ہماری مدد کی ہے کہ میں آج بھی جب وہ دیکھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ مائیں تو ساری سب کی بڑی عزیز ہوتی ہیں, عظیم ہوتی ہیں, لیکن ہماری ماں اپنے ہاتھوں سے وہ روٹیاں بنا کے, پنجوری بنا کے اور یہ سارا سسٹم بنا کے, وہ گکھڑ منڈی ہمارے گھر سے کافی دور تھا وہاں, جب کیونکہ مدرسہ وہاں پر جو استاد تھے وہ پنجاب کے, آپ بلیو نہیں کریں گے, ایک استاد ہے جو جن سے میں نے حفظ کیا, سجاد شاہ صاحب نے حفظ کیا, وہ مدرس جو تھے قاری ریاض احمد سلطانی ان کا نام ہے, کم از کم ایٹ لیسٹ 5 سے 6 ہزار اسٹوڈنٹ حفظ کر چکے ہیں ان سے. اور وہ ابھی بھی حضرت حافظ صاحب قبلہ کی عمر کے لگتے ہیں وہ, یعنی ابھی بھی وہ صحت مند ہے. اور میری بڑی خواہش ہے کہ میں یہاں پر قرآن پاک کی کوئی زبردست اکیڈمی اور اپنے استاد کو لاؤں یہاں پر, کہ وہ آج بھی چونکہ صحت میرے سے زیادہ صحت مند ہے, وہ تندرست ہے وہ, اور وہ ان کے شاگردوں میں کہتا ہوں کہ 100-200 کے قریب تو UK میں ہوں گے اور پوری دنیا میں, کیونکہ محنت کیا انہوں نے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے الحمدللہ قرات بعد میں پڑھی, حفظ پہلے کیا. اور جب میں حفظ کیا تھا تو انہوں نے اس انداز سے حفظ کی, یہ سادہ نہیں تھا, یعنی وہ معروف پڑھنے والے تھے, مجہول پڑھنے والے نہیں تھے. یعنی جس طرح کہ یوں سمجھ لیں کہ میں قرات اگر نہ بھی پڑھتا, بعد میں تجوید نہ بھی پڑھتا, تو پھر بھی الحمدللہ اس حوالے سے ہمارا وہ کوئی پرابلم نہیں تھا. لیکن وہ اتنا اچھے طریقے سے اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھایا.
तो वालिद साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह, वालिदा नरम भी थी लेकिन पढ़ाई के सिलसिला में वो नरमी नहीं रखती थी। वालिद साहब बहुत सख्त तबीयत के थे, वो ख़ुद भी इसी लाइन में थे, हाफिज़ थे और हिफ़्ज़ भी उनका एक अजीब ही अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा था। अब मैं वो बयान इसलिए नहीं करना चाहता कि शायद इसमें कुछ तसन्नु हो जाती है, लेकिन उन्होंने हिफ़्ज़ भी अजीब अंदाज से किया था। और वो हमारा जिस तरह वो अल्लामा अय्यूब साहब फरमा रहे थे कि भाई उनके वालिद साहब मगरिब के बाद हमारी जैसे सोने का वक्त आता, हमारे जागने का वक्त आ जाता था जब हम घर में होते थे। यानी वालिद साहब क़िबला रात को मैंने बहुत कम देखा आपको सोते हुए, बहुत कम देखा है, यानी सोना आपका बहुत कम होता था। वो बस जिक्र के लिए चले जाना मस्जिद में और अपने बाहर वो डेरे पर चले जाना, और वहाँ पर आवाज़ इतनी उनकी थी पढ़ने में वो दूर दराज तक चली जाती थी। तो रात को हमें खड़ा करके कहना कि लो जी शुरू हो जो सुनाना बारी बारी सबको, और हम उनके आगे से भी गुजर नहीं सकते थे, इतनी उनकी तबीयत में सख्ती थी। और हम यकीन जाने आप कि हमें जब पता होता कि वालिद साहब दौरे से वापस आए हैं तो हमें दौरा पड़ जाता था। यानी इतनी, आप दौरे से मुराद यह है कि मैं हिफ़्ज़ गखड़ मंडी में कर रहा था तो 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद हमें घर आने की जो इजाज़त होती थी, 3 महीने के बाद घर आने की इजाज़त होती थी। एक बार तो यहाँ से बात शुरू करते हैं। बिल्किस बहन कमेंट्री से काफ़ी देर लाइन पर होल्ड है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई शहजाद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का करम है, आप सुनाए ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत। और आजिज साहब अफसर को और पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह तमाम काबिल कदर उलमाए किराम की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और आप सबको ईद मुबारक। और उम्मा टीवी के बानी और तमाम उम्मा टीवी की टीम को अस्सलाम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। बेहतरीन महफिल सजी है और आज नहीं सजी, पूरा रमज़ान शरीफ में सजती रही है। और मैं समझती हूँ कि इस माह में जो आप सब की काविशें थी उनके मुतालिक मैं कुछ कहना चाहती हूँ जी। इस रमज़ान में माशाल्लाह बहुत अच्छे नूरानी वजदानी मनाज़र देखने में आए। जैसा कि सुबह को रमज़ान शरीफ में शाह साहब का वजदानी जिक्र जो उम्मत को सवेरे सवेरे जगा देता था, और यकीनन जब वो दुआ मांगते थे तो सब उम्मत आमीन के अल्फाज अदा करती थी और हमें बहुत अच्छा लगता था। और फिर मैं इस बात का भी जिक्र ज़रूर करना चाहती हूँ कि पीर शाह मुनव्वर हुसैन की जो महफिल शबीना थी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुबह तक सुना आपने? मेरे पास अल्फाज नहीं जो मैं उस महफिल के मतलब कुछ कहूँ, लेकिन स्पेशली जो जब वो पढ़ रहे थे, तो जब आखिरी पारे पर वो पहुंचे तो यकीनन मैं समझती हूँ कि रहमत की बारिश बरस रही थी और मदीने वाले की भी निगाह इधर थी और मलाइका भी वहाँ मौजूद थे। और बहुत बहुत अच्छा लगा वो आप सुबह तक सुनती रही हैं? मैं तीन रातें जब वो पढ़ते रहे मैं पूरी सुनती रही। अच्छा, माशाअल्लाह। और मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। और बेहतरीन महफिल थी, बेहतरीन। बहुत जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे और इसी तरह आप दुआओं से नवाजती रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके घर बार में खैर और बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। शाह साहब आप जी बात को मुकम्मल करें। तो वो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि वालिद साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने सख्त थे कि 3 माह के बाद हमें इजाज़त होती थी वहाँ से घर आने की। तो एक बार ऐसा हुआ कि जो हमारे उस्ताद हैं उनके जो पीर थे वो जो सज्जादा नशीन आस्ताना अली हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो सज्जादा नशीन हैं आज भी, वो उनसे ही मुरीद थे। जो वहाँ के मतलब दरबार के ऊपर होते हैं ना सज्जादा नशीन, तो वो सुल्तान अब्दुल मजीद थे तब, या हबीब सुल्तान थे, वो सुल्तान अब्दुल मजीद थे, तो उनके वो मुरीद थे। तो उर्स पर वो उधर चले जाते थे। उर्स पर वो मदरसे में छुट्टियाँ कुछ हो जाती थी। मैं आ गया घर में, वालिद साहब इत्तफाक से सामने थे। उन्होंने देखा कि ये घर में आ गया और अभी इसको 1.5 महीना भी नहीं हुआ गए हुए। अच्छा, मुझे कहते हैं कि जूती उतारो मत, पहन लो जूता। जूता पहन लिया मैंने, कहा कि मुंह इधर नहीं, वापस कर लो। अच्छा, खुद पीछे चल पड़े। अच्छा, चल पड़े और अब सिर्फ मैं मुंह ही पीछे करता हूँ, बाकी जिस तरह उन्होंने मेरा मुंह जिधर किया था वो मुझे पता है आज, यानी जो मेरे मुंह की हालत हुई थी। लेकिन बहरहाल वो मेरा
میں نے منہ پیچھے کر کے تو ادھر سے انہوں نے شروع کیا مارنا مجھے. بس میں بیٹھا گجرات جا کے گجرات تک مجھے مطلب انہوں نے آسانی سے بیٹھنے نہیں دیا. وہ وہاں سے اترے آگے جا کے عام وہ گھوڑی پر سواری کرتے تھے لیکن یہ سفر چونکہ کوئک کرنا تھا تو اپنی ان کی بہت اچھی گھوڑی ہوتی تھی. وہ گھوڑیاں رکھتے تھے لیکن ایک گھوڑی اپنے لیے اسپیشل رکھتے تھے. تو خود پھر انہوں نے کیا کیا کہ اگلی گاڑی پر بٹھا دیا, بیٹھے ساتھ, اور وہاں پر جا کے تو میں کہہ رہا تھا مجھے وہاں پر چھٹی ہوئی ہے اور اس لیے انہوں نے بھیجا ہے. تو آپ فرماتے تھے نا بس جو بات ہے مجھے انہوں نے کیوں نہیں بتایا. تو وہاں پر جب پہنچ گئے تو وہاں پر جا کے بھی مطلب میری الحمدللہ صحیح طریقے سے موٹی ہو چکی تھی. اور وہاں جا جب دیکھا تو استاد وغیرہ جو ہے وہ تو سارے نہیں تھے. تو اب حالت یہ تھی کہ وہ نہ واپس لانے کے قابل تھا میں, کیونکہ ادھر تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا, تو نہ میں چھوڑنے کے قابل تھا. مجھے کہتے ہیں گھر نہیں تو جا سکتا. تو وہاں اپنے اسی جو شہر میں وہ علاقہ پورا ان کا مریدوں کا تھا, پورا ضلع ڈسٹرکٹ گوجرانوالے میں بہت زیادہ ان کے مریدین تھے. تو وہاں پر پھر ایک آپ کا خاص مرید تھا, اس کو بلایا, وہ لے گیا, کہا کہ جب تک یہ چھٹیاں ان کی ختم نہیں ہوتی, تھی بھی 3-4 چھٹیاں, اس وقت تک یہ گھر نہیں جا سکتا, کیونکہ جب یہ گھر جاتا ہے تو اس کی توجہ منزل پر نہیں رہتی, ماں اس کے لاڈ کرتی ہے, اور پھر یہ واپس آنے میں اور آ کے تو پھر ادھر استاد پھر شکایت کرتے ہیں. پھر استاد آگے تو ان کو ملے اور ان کو بھی ڈانٹا بڑا سختی سے, کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ عزت کرتے تھے والد صاحب کی, بلکہ ایک تو ان میں مرید تھا مدرس. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سن, اگر آج کے بعد اس طرح کی شکایت ملی میرے نوٹس کے بغیر تو پھر میں تیری بھی جان نکالوں. آپ جو اور پھر ساتھ ہی لکھ دیا, کہا کہ میں آج آپ کو دے رہا ہوں, صرف اتنی میری گزارش ہے کہ ہڈیاں اس کی مجھے چاہیے, گوشت اور باقی سارا ماس موس آپ کا ہے, اس کے کھلڑی آپ کی ہے, چمڑی آپ کی ہے, صرف ہڈیاں مجھے واپس دے دیں, لیکن ہڈیوں سے بھی قرآن کی آواز آنی چاہیے. اور میں واللہ العظیم والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان الفاظ کو ایسے میرے کانوں کے اندر گونجتے ہیں. جب یہ بولا نا کہ یہ ہڈیوں سے بھی قرآن کی آواز آنی چاہیے, جب میں قرآن پڑھتا ہوں 10 پارے ایک ہی لحن میں, یعنی الحمدللہ پورے 10 پارے بھی مسلسل پڑھتا ہوں, تو آواز تبدیل نہیں میں کرتا, نہ ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. آپ نے تو وٹنس ہیں, لوگ بہت سارے وٹنس ہیں, یعنی جیسے جیسے تازگی قریب جاتا ہوں منزل کے اور بھی اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دیتا جاتا ہے. اور میں پھر اس وقت والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, خود بھی وہ حافظ قرآن پاک کے, اور پھر مجھے اس طرح حفظ کرایا. اس وقت مجھے یاد آتا ہے کہ ان کی ہڈیوں سے وعدہ ہے, تو میں اپنے مالک کی بارگاہ میں پھر دعا کرتا ہوں, یا اللہ گناہگار تو ہم ہیں ہی, لیکن تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ جب قبر میں جائیں تو ہڈیوں سے بھی قرآن کی آواز آتی رہے, کیونکہ ہمارے باپ کی یہی خواہش تھی, ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہی خواہش تھی, اور اس کا انہیں اجر کا مل رہے کہ حدیث پاک ہے کہ بچہ حافظ قرآن جس کا ہوگا وہ قرآن پڑھے گا حشر والے دن, تو اس کے باپ کو اس حافظ کے بچے کے والد کے سر پر وہ تاج ہوگا, والدین کے سر پر وہ تاج ہوگا کہ جس کی روشنی سورج کی مانند ہوگی, سورج کی مانند اس تاج کی روشنی ہوگی. اب آپ اندازہ کر لیں یہ والدین کا کمال ہے کہ بچے جن کا بچہ حافظ تھا وہ باپ کو اتنی انعام وہاں پر ملا ہے, جس نے قرآن پڑھتا اس کے لیے یہی ہے کہ حکم ہوگا پڑھتا جا اور آگے بڑھتا جا, یعنی قرآن پڑھتا جا اور درجات تیرے بڑھتے جائیں گے. تو وہ میں صرف یہی بات عرض کرنا جملہ ختم کرتا ہوں کہ والد صاحب کے اس کمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب وہ مزار میں چلے گئے تو الحمدللہ 2.5 سال کے بعد بھی اللہ کے فضل و کرم سے مکمل جسم سلامت تھا ان کا. جب مزار بنایا ہم نے 2.5 سال تھوڑا نہیں ہوتا, داڑھی مبارک الحمدللہ ہوا میں ایسے لہرا رہی تھی اندر قبر کی, جیسے پتہ چلتا ہے کسی نے فین لگایا ہوتا ہے. اور پھر چہرہ مکمل سلامت تھا, اور چہرہ ہی نہیں پورا جسم سلامت تھا. ہاتھوں کو قدموں کو پھر ہاتھ لگا کہ انہوں نے مزار شریف جب تعمیر کر رہے تھے. تو یہ نام کس کی وجہ سے ہے؟ یہ قرآن کی وجہ سے. یقیناً وہ سرکار دو عالم. آپ نے ایک جملہ کہا تھا الطاف حسین شاہ صاحب کا, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں جواز کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. ماں اگر غیر سید ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, سید باپ ہونا چاہیے. لیکن الحمدللہ یہ جو میں باپ آپ کو اظہار تشکر کے طور پر عرض کر رہا ہوں اور شکران نعمت کے طور پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا ہوں
کہ ہمارے خاندان میں جو بخاری ہم ہیں جی 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 ہمارے خاندان میں اوپر تک دونوں شجرے موجود ہیں. لوگوں کے صرف باپ کے شجرے ہوتے ہیں, میری ماں کا شجرہ بھی موجود ہے, باپ کا شجرہ. اور الحمدللہ ہمارے اندر قطعاً کبھی بھی کوئی غیر سید زادی عورت بھی نکاح میں نہیں لاتے, یعنی ایسا بھی الحمدللہ نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا خدا نخواستہ کر دیتا ہے تو ہمارا یہی ہے کہ جس ماں کے دودھ سے اس کی پرورش ہو وہ بھی اولاد رسول ہو, وہ بھی سید ہو, اور جو باپ ہو وہ بھی سید ہو. تو الحمدللہ اس حوالے سے ہمیں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ ہم ماں کے قدم چومتے بھی ہیں اور ماں کی خدمت کرتے بھی ہیں. اور جب جاتے ہیں تو آج بھی ابھی بھی الحمدللہ جب جاتے ہیں والدہ صاحبہ کے قدم چومنے کا موقع ملتا ہے تو وہ ٹھنڈ ملتی ہے, وہ ٹھنڈ ملتی ہے کہ اس جیسی ٹھنڈ ہمیں دنیا میں کہیں نظر آئی نہیں ہے. الحمدللہ سبحان اللہ. ہمارے پروگرام کے آج آخری کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میں آپ کو اور بالخصوص شاہ منور حسین شاہ بخاری کو بالخصوص مبارک بات پیش کرتا ہوں دل کی گہرائی سے, اور جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں جیسے شاہ صاحب نے باتیں کی ہیں, یہ بالخصوص برطانیہ اور یورپ اور جہاں تک عمان چینل لوگ سن لیں ان کے لیے یہ ہیرے جواہرات ہیں کہ اولاد کے لیے کس طرح محنت کی جاتی ہے اور کس طرح عمان چینل کی چیئر پر بٹھانے کے لیے بچے کو تیار کیا جاتا ہے. یہ ہدیہ تبلیغ شاہ صاحب کے والدین کو میں خراج عقیدت اور محبت کا ہدیہ تبلیغ پیش کرتا ہوں کہ ان بزرگوں نے کیسی تربیت دی, اور انہوں نے تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اولاد کا حق بنتا تھا انہوں نے حق ادا کر دیا, اور شاہ صاحب نے بھی اس کو آج مانا ہے اور پوری مسلمان کمیونٹی کے سامنے چینل پر مانا, کئی کمرے میں بیٹھ کر نہیں مانا کہ میرے والدین نے ایسی تربیت دی, اس تربیت کی وجہ سے میں نے قرآن سنایا اور اس چیئر پر بیٹھنے کے میں قابل ہوا. یہ ساری کمائی میرے والد اور میری والدہ کی ہے. وہ کتنی شان والی والدہ ہے, کتنا شان والد ہے جس نے بیٹے کو سختی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کیسا وقف کیا. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ جو جملے آپ نے شاہ صاحب کے لیے ہم سب کے لیے کہے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, مزید برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. کیونکہ وقت جو ہے پروگرام کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے. ایک بات قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں اور یہ چونکہ عید کا موقع ہے, دنیا پروگرام کو دیکھ رہی ہے, اور یہ میرا میسیج جو ہمارے خصوصی طور پر یو کے میں والدین ہیں جن کے بچے جو ہے وہ مدرسوں میں مساجد میں پڑھتے ہیں, ان کی طرف یہ میرا یہ ایک پیغام ہے. اور پیغام یہ ہے قبلہ شاہ صاحب نے ابھی جو بتایا, آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمیں والدین کی جانب سے استادوں کا احترام اور جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, خصوصی طور پر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ابھی شاہ صاحب نے اپنا جو ہے وہ اپنی خود جو ان پر بیتا ہے وہ اپنا بتایا, اپنے آپ بیتی. آپ اندازہ لگائیں آج کل پرابلم یہ نہیں, یہ میسیج یو کے لیے ہے, ٹو ایوری ون whose children go to the madrasas. The problem is the teachers in this country, they cannot even tell the students off. وہ ان کو کہتے ہیں جی آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں تو ہمیں بھی استادوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, اور ان بچوں اپنوں کو جو استادوں کا احترام ہے اور مقام ہے وہ سمجھانا ضروری ہے. اس کے بغیر یہ ہمارے بچے اس انداز سے کبھی تربیت حاصل نہیں کر سکتے. بہت خوب, بہت خوب, جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. میں حضرت علامہ ذوالفقار رضا قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے اندر, آج کے اس بزم کے اندر تشریف لائے, اور بہت ہی خوبصورت پروگرام ہوا, بہت ہی بہترین پروگرام ہوا, شاندار پروگرام ہوا, علمی گفتگو ہوئی, اور ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میں علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, حضرت علامہ ایوب چشتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائے, جزاکم اللہ خیر. میں حشمت خان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے. حاج صاحب قبلہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت شکریہ, جزاکم اللہ, آپ تشریف لائے. اور شاہ صاحب قبلہ آپ کا جو موتی جو آپ نے نشاور کی ہیں اور ہمیں جو معلومات دی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید لمبی زندگی صحت عطا فرمائے, اور اسی طرح ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ محبت کرنے کی اور پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق جو ہے وہ مزید عطا فرمائے. ناظرین محترم, میں اپنا بتاتا چلوں, میرے والد صاحب نے تو بس مجھے
دو جملے انہوں نے کہا فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو ان کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پروگرام کے اندر کالز کی، جنہوں نے الحمدللہ پروگرام کو سراہا، جنہوں نے پروگرام دیکھا اور استفادہ حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور انشاءاللہ العزیز عید ود امہ چینل انشاءاللہ جاری اور ساری ہے۔ کل سے انشاءاللہ ہمارے پروگرامز نارملٹی انشاءاللہ ول ٹیک پلیس، اور نارمل پروگرامز کل سے ہمارے انشاءاللہ وہ جاری ہو جائیں گے۔ آئندہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اچھے پروگرام، نئے پروگرام، اسلامک پروگرامز انشاءاللہ وہ امہ چینل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ ہم سب کو اجازت دیں، بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مت کھودو، حبیبوں کا دروازہ اختیار کر لو، نابینا پہاڑ مت کھودو، کوئی بوا مل لو، لیکن بوا انہاں نہ ملو کہ جنہاں دے بوئے تے کتا بھی بیٹھے، کتا بھی، بندہ تے بندہ ہے، کتا بے جائے تے رب دا قرآن نہیں مکمل ہوندہ جدو تک خدا بانا نہ بیان کرے۔ اب صرف کتے سے بھی اس طرح نہیں گزر گیا کہ کلبہم بس، کہ ایک کتا بھی تھا ان کا۔ اب کتا بیٹھا ہے نا تو باستن لمبے ہاتھ کیے ہوئے، ذراع بالوسید، اس طرح کتا اس طرح بیٹھا، یہ ہے بانا کتے کا، یہ قرآن میں لفظ ہے۔ یہ میں اپنی شکل اس کتے کی طرح بنا رہا ہوں، ایسے بیٹھا تھا، یہ بیٹھا، ہاتھ ادھر ہے، ٹانگیں ادھر ہیں، ایسے بیٹھا ہے وہ کتا۔ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں کہ جب اصحاب کہف کا کتا ان کے دروازے پہ بیٹھ کر جنت میں جائے گا تو میں یقیناً جنتی ہوں کہ او سگے اصحاب کہف من سگے اصحاب تو، اصحاب کہف کا کتا اگر جنتی ہے تو میں تو اصحاب محمد کا کتا ہوں، میں کیسے دوزخ میں جا سکتا ہوں؟ زور سے بولو، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منخار کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، مکی کی آمد، طہا کی آمد، طہا کی آمد، یاسین کی آمد، یاسین کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ دلال کا جو مقام ہے نا، جہاں سے میں دلیل لے رہا ہوں وہاں تک میں پہنچ گیا ہوں۔ آپ سنیے، اب پوچھا یا اللہ یہ سب کو چھوڑا، تیرے حبیب کے عشق کو رکھا، ان سے تعلق وفاداری رکھی، تو نے ایمان لکھ دیا، جبریل ہمارے ساتھ کیے، راضی ہوا، ہم پہ راضی ہوا، مالکہ لیکن یہ بتا کہ تیرے رسول کے ہو گئے نا سب کو چھوڑ چھاڑ کے، اب یہ بتا کہ راضی تو ہے، مگر ہمیں تو اپنے رسول کی پارٹی کہے گا یا اپنی کہے گا؟ بات تو یہاں سے چلی تھی نا، بنیادی ڈورا تو یاد ہے نا، کہاں سے شروع کی؟ مطلب ہے ٹھیک ہے ہم رسول اللہ کے ہو گئے، لیکن ایک بات بتا کہ کوئی گنجائش ہے اس بات کی کہ ہم تو حضور کے ہو گئے لیکن کوئی اور یہ نہ ہو مگر تیرا ہو جائے؟ اب سننا لفظ ذرا، یہ حسر مسر جتنے بھی ہوتے ہیں سارے اس میں موجود ہیں۔ حضور کا ہوا ہے یہ سب کو چھوڑ کے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولئک حزب اللہ، سب کو چھوڑ کے جو میرے رسول کے ساتھ ہو گیا وہی اللہ کی پارٹی ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ۔
उलाइका हिज़्बुल्लाह। हसन नसरुल्लाह कहते हैं मेरी पार्टी का नाम है। मैंने कहा तू तो जम्मिया भी नहीं से, ये तो जलालपुर शीफ वाले पीरां दी पार्टी का नाम ही उन्होंने रखा था हिज़्बुल्लाह। तो अमीर हिज़्बुल्लाह तो पीर फजल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम था। मैंने कहा उन्होंने भी बाद में रखा, ये तो रब ने नाम रखा है, कुरान में रखा है। सूरह मुजादिला पढ़ो, आखिरी आयतें पढ़ रहा हूं। क्या रब ने नाम रखा हिज़्बुल्लाह। हिज़्बुल्लाह कौन है? जो हिज़्बुर रसूल हो। फरमाया जो रसूल की पार्टी है वही लोग अल्लाह की पार्टी है। और ऐसे ही डींगे मत मारो। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। ये चंद दिनों की बात, इधर उधर ये कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं हम, हमारी कार्रवाइयां देखो। फरमाया कार्रवाइयां जितनी मर्जी देख लो, लेकिन अल्लाह का ये ऐलान है कि पार्टी वही कामयाब होगी जो खुदा की पार्टी है और रसूल की पार्टी। रंग जो मर्जी इख्तियार कर ले, हम तो उस जज्बे को देखते हैं कि आखिर ये कर क्यों रहे, किस वजह से कर रहे। वजह क्या है कि अल्लाह से शदीद मोहब्बत, और अल्लाह से मोहब्बत कामिल तब होती है जब रसूल करीम से मोहब्बत होती है। और इस पर एक लुत्फ की बात आपको सुनाता हूं। हुजूर फरमाते हैं कि अगर तुम बराह रास्त मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते ना, ये बताओ नबी पाक अलैहिस्सलाम किस तरह ये कलाम फरमा रहे। मैं हैरान हूं, जब से मैंने हदीस पाक पढ़ी अपने उस्तादों से, तब से हैरानगी मुझे आती थी कि ये पहलू हुजूर ने क्यों इख्तियार फरमाया। देखो आप फरमाते हैं कि अगर मेरी वजह से मुझसे मोहब्बत नहीं ना करता तो अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, इस वजह से ही मुझसे मोहब्बत करो कि मैं तुम्हारे अल्लाह का महबूब हूं। ये आप बताओ किसको कह रहे हैं? ये जो जुमला है ये किसको फरमा रहे हैं? मुझे लगता है हमें नहीं फरमाया। क्यों? कि हम तो हुजूर को हुजूर की वजह से भी मोहब्बत करते हैं। बल्कि मेरा पीर तो ये कहता है मुझे तो अल्फसानी कि मैं तो रब से भी जो प्यार करता हूं हुजूर की वजह से करता हूं। ये भाई हम तो हुजूर से हुजूर की वजह से प्यार करते हैं। कोई कहेगा शाह जी आपसे तवक्को नहीं, हम आपको मौलवी समझते हैं। मैंने कहा मौलवी होने का मतलब बेईमान होना तो नहीं है ना। देखो ये बड़ी प्यारी बात है। हम तो हुजूर से हुजूर की वजह से भी प्यार करते हैं। अगर किसी को समझ ना आए तो यूं समझ ले, अल्लाह ताला जो हुजूर से प्यार करता है तो वो किसकी वजह से करता है? बताओ मुझे। हम जब अल्लाह से कोई बात करना चाहते हैं, उससे कुछ मांगना चाहते हैं, हम कहते हैं हुजूर के वास्ते, मूसा कलीमुल्लाह के वास्ते, ईसा रूहुल्लाह के वास्ते, इब्राहिम खलीलुल्लाह के वास्ते, इमाम अली मकाम के वास्ते, मुश्किल कुशा के वास्ते, सिद्दीक़ बावफा के वास्ते, हज़रत उमर पाक के वास्ते, मालिक जन्नत उस्मान ज़ुन्नूरैन के वास्ते। हम तो ये कहते हैं ना जी, पूरे शजरे आपके पढ़ो ना, क्या है वास्ते, फलाने के वास्ते, फलाने के वास्ते, हमारे मुर्शिद के वास्ते, दादा मुर्शिद के वास्ते, फलाने पीर के वास्ते, इस तरह कहते हो ना, कहते हो ना। अच्छा आप बताओ हुजूर से अल्लाह जो प्यार करे वो किसके वास्ते? तवज्जो नहीं है, वो किसके वास्ते? अब मैं पूछना चाहता हूं रब से, और बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे तो पता है ना ये पूछना पूछाना होता है आपको समझाने के लिए। मैं अर्ज करता हूं मालिका सब कुछ तो हुआ फुला के वास्ते, फुला के वास्ते, फुला के वास्ते, ये जो तुझे प्यार हो गया हबीब से वो किसके वास्ते? जो तूने उनको शान दी वो किसके वास्ते? एक शख्स आके मेरा हाथ चूम जाता है, मैं कहता हूं क्यों? वो कहते हुजूर के वास्ते। पीर मुनव्वर शाह के कदम चूम लेते हैं आशिक, कुछ किस वास्ते? कहा शाह जी तुम्हारे वास्ते नहीं, ओदे वास्ते। हाल हो ना उनकी,
پیار کرتے ہیں. قاری حیات صاحب کا وہ احترام لوگ کریں, اٹھ کے کھڑے ہو جائے. کیوں قاری جی تواڈے واسطے نہیں, تسی اس دین دے عالم ہو تے جدا اے دین ہے او دے واسطے. او اللہ کے بندو, ہم بخشے جائیں گے حشر کو ان کے واسطے. لیکن آج میلاد ہے, آج یہ نہیں بیان کروں گا کہ ہم کس کے واسطے, آج یہ ہوگا تو نے جو ان کو چاہا وہ کس کے واسطے, شان بخشی وہ کس کے واسطے. یہ مسئلہ ہے, اس کو خطابت نہ بنانا. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ خطابت بن گئی تو وہ صرف ایک وقتی بات بنے گی. یہ مسئلہ ہے, دل میں اتارو سارا جہان ان کے واسطے, سارا جہان اہل بیت کے واسطے, سارا جہان صحابہ کے واسطے. مگر رب کا جو تعلق ہے مصطفیٰ سے, خود رب کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, تیری شان بلند کی کسی اور کے واسطے نہیں. توجہ ہے. بعض علماء جب بیان کرتے ہیں, ہمارے دوست وہ ورفانا کو مین پوائنٹ سمجھتے ہیں. اس آیت کا مین جو مرکزی نقطہ ہے وہ ورفانا کو سمجھتے ہیں, بعض ذکرک کو سمجھتے ہیں. میں آپ کو توجہ کر رہا ہوں, رفانا اور ذکرک دونوں سے بلند لفظ لاکا ہے. تیری شان اونچی کرنے کا سبب کوئی دوسرا نہیں, تو خود ہے, خود. تیری شان جو بلند کی تیری وجہ سے کی ہے. لکا اور کوئی سبب نہیں, تو خود سبب ہے, تو خود اس کا سبب ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اب کوئی کہتے ہیں ہم حضور کو مانتے اللہ کے واسطے, تو میں نے کہا چل اس طرح ہی صحیح, اللہ کس واسطے مانتا ہے؟ نہیں سمجھ, تو اس واسطہ ہے, حضور کو مانتا ہے کہ اللہ کے واسطے. حضور بھی اس حدیث میں یہی فرما رہے ہیں نا کہ مجھ سے محبت کرو, میری وجہ سے نہیں کرتے تو اس وجہ سے کرو کہ جو تمہارا اللہ ہے میں اس کا محبوب ہوں. مگر میں پوچھتا ہوں, عرض کرتا ہوں, یا رسول اللہ یہ نقطہ بھی ہمیں سمجھائیے کہ ہم تو کریں آپ سے محبت اللہ کے لیے, اور اللہ کس کے لیے کرے؟ فرمایا اسی سے پوچھ جا کہ وہ کس لیے کرتا ہے. تو وہ ارشاد فرماتا میں کسی اور کے لیے نہیں, محبوب خود سبب ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں. کہو سنیوں, زور سے کہو سبحان اللہ. حضور کی ذات خود سبب ہے کہ رب ان سے پیار کرتا ہے. نہیں, اس پر غور نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ سے حضور محبت کیوں کرتا ہے؟ حضور اللہ تعالیٰ حضور سے محبت کیوں فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضور سے محبت کیوں فرماتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ حضور سے محبت فرماتا ہے, میں پوچھتا ہوں کیوں فرماتا ہے؟ سمجھ آئی؟ آپ سمجھ آئی؟ عطائی ترجمے کر کے نا جی, بھئی یہ بذات نہیں ہے, بذات نہیں ہے, بالعطا ہے, بالعطا ہے. قاری صاحب یہ قابل توجہ بات ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے بریلوی حضرات بیچارے تھک گئے ہیں اس بات پر کہ ذاتی تو نہیں مانتے, یہ عطائی ہے, یہ عطائی ہے. میں نے کہا یہ جو شان ہے یہ بذات ہے. کیوں؟
علاقہ بھی ذات ہونے کو تو بتا رہا ہے، کسی دوسرے کے سبب سے نہیں کر رہا، تیری اپنی ذات کی وجہ سے تم کہو زور سے سبحان اللہ۔ اب بتاؤ، شہید میلاد النبی، مناظر اسلام، گرامی قدر حضرات سن رہے ہیں آپ، اللہ کا کیا ہے تیرے لیے۔ ہمیں لوگ کہتے تیرے ابے کے واسطے، ہمارے حافظ اصغر صاحب ٹوپا تھے، کام کرتے تھے تو میں ان کا کام بگاڑ دیتا، ایسے مارتا کچھ چیز جو بھی وہ کر رہے تھے، کماد وغیرہ لگا رہے تھے ایسے خراب کرتے تھے، کہتے تینوں اسی جاننے ہاں تیرے ابے دی وجہ تو تینوں چھڑ دیا، نہیں تو تینوں تونی لاڑی تھی جو کچھ کرنا بیٹھے۔ تو ہمارے تو ابے کی وجہ سے ہم چھوڑے جاتے ہیں، وہ جب چاہے جاتے ہیں وہ کس وجہ سے؟ ابے کی پہچان وہ ہیں ہی خود، دادے کی پہچان وہ ہیں ہی خود، وہ تو ایسا پھول ہے کہ سارا چمنستان پہچانا ہی ان کی وجہ سے جاتا ہے۔ بات سمجھو تو صحیح ہے، سبحان اللہ۔ کیوں کہ وہ تو ہر نعمت کی اصل وہ خود ہیں، وہی وسیلہ ہیں، وسیلہ اعظم ہیں، وسیلہ اعظم ہیں۔ توجہ رہے حضرات، اب تقریباً اس موضوع پر ہم آگئے ہیں جو آج کا موضوع ہے۔ یہ تمہید ہو گئی ساری، آخر سرکار دو عالم علیہ السلام اتنا بلند رتبہ جو آپ کو عطا فرمایا گیا، تو اس کا بھی کوئی سبب تو ہوگا۔ قرآن نے تو اتنا کہا اللہ کا تیرے لیے، اب علماء اس میں چھان بین میں لگ گئے، وہ اللہ کا جو فرمایا تیرے لیے، تیرے میں کیا ہے؟ آخر کیا بات؟ دنیا میں حسین و جمیل لاکھوں، آپ میں کیا بات تھی؟ اللہ کا جو کہا، رب نے جس کی ذات کو ذات مان لیا کہ تو اللہ کا کہلانے کے لائق ہے، تو کیا بات ہے حضور میں؟ آخر کچھ تو سمجھ آئے ہمیں کہ بات ہے کیا؟ تو اس پر میں اس وقت لمبی تقریر نہیں کر سکتا، کو 20 محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا سبب جو ہے نا، یہ اللہ کا کہنے کا بھی جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ذات مطلق کو حقیقت محمدیہ سے محبت ہو گئی۔ اب اس پر بھی رب کو کیوں کہنا چاہتے ہو؟ تو پھر تمہاری کوئی حد ہی نہیں ہے، کیوں کہ جب تمہیں ہو سکتی ہے تو رب کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب بات سمجھ آئے ہو بھائی؟ سمجھ رہے ہو میں جو کچھ بات کہہ رہا ہوں؟ کیا اللہ کا کہنے کا بھی سبب کیا ہے کہ محتاجی تو تھی کوئی نہیں، کیونکہ رب محتاج نہیں ہے، بہرحال یہ بات پکی ہے، تو پھر کیوں کہا اللہ کا؟ جی فرمایا احتیاج، یہ لفظ اب سننا اگر دھیان میں آ جائے، ہے ذرا خاص بات ہے تو میں ڈرتا بھی ہوں۔ خاص بات جب بندہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے نا، اس میں بڑی ہلاکت ہوتی ہے۔ غور کرو اگر سمجھو تو، محبت، ذات مطلق کو محبت ہوئی، اور محبت ہوئی نا، یہ سبب بن گیا، یہ ہے سبب، محبت کا ہونا سبب بن گیا، اور محبت حقیقت محمدیہ سے ہوئی۔ وہ کہتے ہیں محتاجی تو نہیں تھی، لیکن محبت میں محتاجی نہیں ہوتی، مگر جو کچھ ہوتا ہے وہ محتاجی سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ ہے خطرناک جملہ جو کہہ رہا ہوں۔ اب دیکھو نا، روٹی کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو بندہ بشر ہے تو اس کو احتیاج ہے روٹی کی، کھاتا ہے نا، وہ کیا جذبہ ہے جو روٹی کھانا بھی بھلا دیتا ہے؟ پیسے سے محبت ہوتی ہے نا بندے کو، تو وہ کیا جذبہ ہے کہ بادشاہ تاج بھی ٹھکراتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ اے تو بڑے ٹھڈے نے، لیکن انہوں نے کہانیاں بھی سنی ہیں جنا، تو ہمارا تو علاقہ ہی تپش والا ہے نا سارا، نہیں سمجھ آئی؟ گر گر میں اجالا ہے، کا بقا
باقاعدہ دیکھ ہو جاتا, یعنی کھلکھلا کے حضور ہاتھ پڑھتے. آپ فرماتے عمر تو انجدہ تے ہے نہیں ہے, یا رسول اللہ انجدہ نہیں سامیں پر پیار جی ہو گیا. میں کدو انجدہ سا پیار ہو جائے تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے, اور نہ ہو تو پھر نریباس ہی ہوتی ہے. کھلونا نہیں, ہاتھ نہیں بننے, انج نہیں کرنا, اونج نہیں کرنا. میں نے کہا ہم سے کیا کہتے, جا بخاری پڑھ جا. کوئی استاد بنا اپنا بخاری میں اگر حضرت عمر کا یہ بیٹھنا موجود نہ ہو تو ہم تو وہ عاجز بندے ہیں, اصحاب کہف کے کتے کا بیٹھنا بیان کر سکتے ہیں. تو عمر پاک تو میرے آقا کے صحابی ہیں, اور ہم ان کے کتے بن جائیں یہ بھی بڑا مقام ہے. اس طرح ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا. یا رسول اللہ راضی ہو جائیے. اور حضور کو کہنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عمر ایسی عاجزی اختیار کرے حضور ہنسنا پڑے. فوراً غصہ آپ کا دیکھ میں بدل جاتا. صرف تبسم نہیں کرتے تھے, آپ کی اس وقت یہ دانت مبارک جو نواجز ہیں یہ ظاہر ہو جاتے تھے. اتنا ہنستے تھے سرکار. فرمایا عمر کفر میں تم کیسے تھے, اسلام میں کیسے بن گئے. اتنا تکڑا صحابی اور اتنی عاجزی. ایسے حاضر ہوتے سرکار کے سامنے. صحابہ دیکھ, حضرت عمر منہ دیکھ رہے ہیں, حضرت علی المرتضیٰ دیکھ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے سب کی طرف دیکھا, کوئی بولے گا؟ کہا آج کوئی نہیں بولے, کیونکہ اب تو ناراضگی بھی نہیں فرما رہے, یہ مسئلہ ہی ایسا پوچھ رہے ہیں کہ بولے تو صدیق بولے, ہم نہیں بتائیں. اس کے جواب آپ نے دینا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا, بخاری میں موجود ہے. کیا کہا آپ نے؟ یا رسول اللہ انا لسنا کہیاتک یا رسول اللہ, آپ کے رب کی قسم ہے ہم میں کوئی بھی آپ کی مثل نہیں ہے. سنیو زور سے کہو سبحان اللہ. آسمان والوں میں سید الملائکہ جبریل کہتے ہیں تیری مثل کوئی نہیں. روئے زمین پر بعد از انبیاء اس سے افضل کوئی نہیں. صدیق جس کو مولا پاک بھی صدیق اکبر کہتے ہیں, اس نے پایا تو یہ پایا پیارے مصطفیٰ ہم میں کوئی بھی آپ کی مثل نہیں ہے. اب اس سے زیادہ میں فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ جب ایسوں کو مثل نظر نہیں آتی تو کیسوں کو مثل نظر آتی ہے, یہ آپ خود ہی سمجھ جائیے. مگر آج نہ میں مثل کی بات کرنا چاہتا ہوں اور نہ نور کی, یہ تو میں مقدمے کے طور پر کہہ گیا. یہ مقدمہ ہے میری تقریر کا, اور تقریر یہ ہے کہ اللہ کے حبیب 12 کی صبح کو آج کا دن جو گزارا آپ نے, سیرت نگار کہتے ہیں کہ وہ فیل والا سال تھا, عام الفیل. بعض کہتے ہیں اس سے دوسرا سال تھا, مگر دوسرے کے کوئی 25 یا 30 دن ہی گزرے تھے کہ حبیب علیہ السلام صبح صادق کے وقت, اور آپ صبح صادق کو جانتے ہیں, چٹی صبح سفید, اور صبح کاذب کون ہوتی ہے؟ کالی. یعنی کچھ سفیدی ہوتی ہے لیکن اے ملگجا سا, ملگجا کہتے ہو, 12 لفظ ہے لیکن جس میں تھوڑی سیاہی بھی ہوتی ہے, وہ صبح کاذب ہے. لیکن جب بالکل سفید ہو جائے, اور یہ ٹائم بالکل فجر شروع ہونے کا ٹائم ہوتا ہے, اس سے کچھ پہلے, یہ ہے صبح صادق. تو آپ کہیں گے اس پر زیادہ زور کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ علامہ ابو الحقائق کی تقریر میرے سامنے آ گئی. مولانا ہزاروی رحمت اللہ تعالی سرکار فرماتے تھے رب نے صبح صادق کا کیوں انتخاب کیا؟ اس لیے کیا کہ آج جو یار جلوہ گر ہوگا وہ بھی صادق ہے, لہذا صبح بھی صادق ہوگی جس میں وہ دنیا نکلے. صبح صادق. اور علامہ زاروی کا ہی جملہ دہراؤں گا, اگرچہ سیرہ حلبیہ میں موجود ہے مگر ان کی بھی یاد ہو جائے, کیونکہ انہوں ساری زندگی میلاد ہی پڑھتے رہے. آپ فرماتے تھے کہ کیسے ماحول میں وہ جلوہ گر ہوئے کہ ماں ہے آمنہ, ماں ہے آمنہ. آج ان کی بھی شان میں ضرور بیان کرتا, مگر کیا کیا پھر بیان کرتا.
بس اتنا جملہ سن لو کہ اس شان کے جو پیغمبر ہیں ان کی ماں کیسی شان کی ہو. اس سے زیادہ نہیں، یہ میرا مستقل موضوع ہے، اس پر میں گھنٹوں بولتا ہوں حضرت آمنہ کی شان پر. سنی بھی ہوگی آپ نے. اب تو کوئی جملہ بھی بولتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں یوٹیوب تے چڑھیا پہ. میں کہ یا رسول اللہ جڑا تھوڑا سب تو نکما خادم ہے خدا یہ حال ہے تے جڑے کم دے سن وہ کس شان دے ہونا. رب کعبہ کی قسم یہ سب ان کی عطا ہوتی ہے، ورنہ ہم جیسے کوئی چیونٹی برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. ہماری کیا حقیقت ہے کہ لوگ کہیں کہ ایک ایک جملے کو محفوظ کرو. گرامی قدر حضرات، علامہ شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے کہ ماحول دیکھو، صبح صادق، ماں آمنہ امن والی، اور خادمہ ام ایمن برکت والی، شفا والی. کہو نا سبحان اللہ. اور دایا کون؟ حلیمہ، حلم اور صبر والی. ان سب باتوں کو اتفاق کہنا شروع کر دیں ہم. یعنی کیا کہیں گے؟ اتفاق ہے. میں نے کہا کوئی نیرا ہوتی، نیرا آمنہ کیوں؟ نیرا، چنگاری، کوئی کوڑا، آخر نام ہی تھے. اور ابھی تو نبی نہیں آئے تھے کہ پہلے ان کو تعلیم بتائیں، نام بھی بتائیں. یہ کیا اتفاق ہے کہ جس کا ہاتھ بھی لگنا تھا وجود مطہر کو، اس کا نام بھی برکت والا تھا. اور بولو دوستو، آخر امی جان کا نام آمنہ، نانا جان کا نام وہب. کون بتا گیا یہ؟ فرمایا بتانا کس نے تھا کہ جن کے لیے رب نے فرع پاک کی ان کے لیے ان کی اصل پاک کی. کیوں کہ جڑ پاک ہوتی تو حضور پاک ہوتے. کیونکہ بچہ ماں باپ کا جز ہوتا ہے نا، تو جس کی بچہ، ہر بچہ اپنے ماں باپ کا جز ہے نا. آپ میں سے جتنے بھی بیٹھے ہو، دودھ کے اعتبار سے ماں کا جز ہو، خون کے اعتبار سے باپ کا جز ہو. اور جزئیت و کلیت کی بنا پر تو ماں باپ حرام ہوتے ہیں بچے پر. حرمت ہے نا ان کی، ماں کی حرمت ہے نا بچے پر. آپ کہہ سکتے ہو کہ ہے. یہ تو تھانوی صاحب کا مسئلہ ہے نا بھائی، کتنی ہے. وہ کہتے ہیں عقل کے فتوے سے کوئی حرمت نہیں. میں نے کہا عقل آپ کی ہو، عقل سلیم نہیں، عقل تھانوی. کہتے ہیں عقل کی وجہ سے کیا. اور اگر میں اگلی بات کہوں تو اس لیے صرف نہیں کہتا واللہ، بعد میں پوچھ لینا مجھ سے، کیونکہ میں شاہ صاحب کے لفظ سنا ہوئے، ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی، اس لیے یہ جملہ نہیں کہتا حیا کرتے ہوئے. ورنہ اس نے پورا کھول کے بیان کیا اور اتنی ذلیل مسئلہ بیان کیا کہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. ہاں، ماں کی نسبت سے مسئلہ بیان کیا اس نے، لیکن میں نہیں کروں گا اس وجہ سے کہ براہ راست شاید سن رہی ہیں ہماری مائیں بہنیں، ان کو بھی اگر بطور مسئلہ پوچھنا ہو تو میری بیوی سے فون کر کے پوچھ سکتی ہے. یہ ایسے ہی لوگوں سے ہمارا پالا پڑا ہے. نہیں حضرت عبداللہ نے ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا جو ٹھیک نہیں ہوتے ان کا نام عبداللہ ہوتا ہے؟ اتنا ہی سوچو، اللہ کا بندہ ان کا نام ہوتا ہے. تو باپ عبداللہ ہیں، ماں آمنہ ہیں. حضور فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر میرے ابا عبداللہ تک اور میری ماں آمنہ سے، ابا عبداللہ تک اور میری ماں آمنہ سے لے کر حضرت ابا تک میرے سارے باپ بھی پاک ہیں، دادا بھی پاک ہیں، اور میری مائیں بھی ساری پاک ہیں. یہ ہے ہی جو طاہر، اور میرے طاہر نہیں ہیں یہ، کیونکہ طاہر مکروہ بھی ہوتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے طاہر مکروہ بھی ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو نہیں پتہ؟ طاہر مکروہ ہوتا ہے نا. کہاں ہے؟ نور الازا، نور الازا فقہ کی کتاب اٹھاؤ نا. طاہر مکروہ وہو ما شارب منہ الحرہ. بلی منہ پا جائے تو طاہر ہوتا ہے لیکن مکروہ ہو جاتا ہے. طاہر تو مکروہ بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ وہ ہے جو زمین پہ قدم رکھ دے تو ساری روح زمین کو پاک کر دے.
ہوتا ہے جو پیارے مصطفیٰ کے دشمنوں سے لڑائی ختم کر بیٹھے. صحابہ کے دشمنوں سے لڑائی ختم کر دے تو بھی طاہر مکروہ ہو جاتا ہے. مصطفیٰ کے گستاخوں سے بھی لڑائی اگر سرنڈر کر جائے پہلے ہی, ابھی انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی اور یہ کہو جی یہ ساڑھا سرنڈر ہے, میں نے کہا طاہر ہو گئے لیکن مکروہ ہو گئے ہو, کیونکہ ما شاربہ منو الہرہ ہو, ما شاربہ منو الہرہ ہو تو طاہر مکروہ ہو جاتا ہے. ما شاربہ منو شیعہ ہو تو پھر کیوں مکروہ نہیں ہوتا؟ بات سمجھ آ رہی؟ اس سے زیادہ سختی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میلاد شریف کی رات ہے, لیکن اشارہ دے رہا ہوں. الکنایۃ ابلغ من التصریح, صراحت ہے اس میں. بات سمجھ آئیے؟ امن والی, شفا والی, برکت والی, حلم والی, کہو نا سبحان اللہ. مہینہ پہلی بہار کا, ہوئی انوار کی بارش, قدم رکھے محمد نے, زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا. بولو زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا, زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا. یہ پورا نہیں آؤں تے علامہ ظاہروی اینج بھی آخدے رہندے سن, بار بار آیا, 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 زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا, بار بار آیا. ہمارے علماء کا یہ انداز تھا, ہم ان کے پیچھے چلتے. لوگ ہمیں پوچھتے ہیں جی آپ کو نہیں طریقہ آتا ہے اس قسم کی تقریر کر دو لیکچر ٹائپ. میں نے کہا نا, ہمارے سامنے نمونہ علامہ ظاہروی کا ہے, علامہ عنایت اللہ سانگلہ ہل والوں کا ہے, مولانا محمد عمر اچھروی کا ہے, صاحبزادہ فیض الحسن شاہ کا ہے. آپ پتہ نہیں کن کو اگزامپل دیکھتے رہتے ہو. یہ تو ہمارے پیش رو تھے, اور جس ماحول میں وہ چھوڑ گئے ہیں اہل سنت کو, وہ ماحول ہم نے تازہ رکھنا ہے چاہے ہماری جانیں ہی چلی جائیں. آپ کا اگزامپل پتہ نہیں کون ہے, کوئی ہوگا ایرا غیرہ نتھو خیرہ. میرے تو جو اگزامپل ہے, میرے یہی بزرگ تھے جن کی میں تقریریں سن کے اتنا بڑا ہوا, جن کی تقریریں خود دیکھ سن کر. باقی رہ گئے ہمارے ان سے اوپر کے بزرگ, وہ انہوں نے کن کی دیکھی. علامہ ظاہروی صاحب سے ہم نے پوچھا آپ کن کی سنتے تھے؟ فرمایا ہم نے حجت الاسلام مولانا حامد رضا کی سنی. علامہ ظاہروی کہتے ہیں اس طرح سامنے ممبر پر بٹھا کے ہم نے پیر میر علی شاہ صاحب کی سنی. تو ہماری تو یہ زنجیر ہے, سنگڑی ہے. ہاں, ہر کڑے میں کڑا ہے, دوسرا پھنسا ہوا ہے ایسے. ہماری تو جان ہے, تو آپ کا کڑا کہاں ٹوٹا ہے؟ تقریروں میں خطبات امیر ملت اٹھا کے دیکھو, حضرت جماعت علی شاہ کھلے لفظوں میں فرماتے, فرمایا او لوگو میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں لیکن ابو بکر صدیق کا مرید ہوں. کئی پروگرام تھے اور کتنی تقریر تھی, بات نہیں کریں گے. پیر منور شاہ کو میں بزرگ مان گیا ہوں. دیکھو اللہ کے بندے ایسا تصرف کیا ہے, ہو سکے کیسی بینڈ بجائی ہے, شمع بھول گئی یار دی گلی ہے, وہ پتہ ہی نہیں لگا وہ ٹائم کدھر گیا. ابھی تو جناب گرامی قدر حضرات, اب آخری بات کرتا ہوں اور میلاد کی بات کر رہا ہوں. حضرت ام ایمن فرماتی ہے مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے, ولد صلی اللہ علیہ وسلم مقہولا مغسولا مختونا مسرورا. حضرت ام ایمن بڑی جلیل القدر صحابیہ ہیں, آپ کو پتہ ہے نا, بڑی لمبی عمر پائی ہے انہوں نے. یہ حضرت عبداللہ کی خادمہ تھی, سرکار کے والد گرامی کی, اور پھر یہ ولادت کے وقت بھی موجود تھی. اور جس دن حضور کی والدہ امی جان فوت ہوئی ہیں نا, حضرت آمنہ,
اس دن بھی یہ پاس اکیلی صرف موجود تھی. فرمایا ام ایمن یہ سنبھالو میرا بیٹا اور مکے میں پہنچا دینا. مکے پہنچا, صرف ام ایمن پاس تھی اور کوئی نہیں تھا. اب واہ شریف پر مستورہ میں ساتھ آپ نے دیکھا ہے نا, صرف ام ایمن پاس تھی اور 6.25 سال عمر تھی سرکار کی ام ایمن. اور یہی ام ایمن ہے حضرت اسامہ کی جو ماں ہیں, زید بن حارثہ کی بیوی, یہ وہی ام ایمن ہے. حضور نے فرمایا ام ایمن میری چارپائی کے نیچے بول پڑا ہے میرا بیمار طبیعت شریف میں, تو فرمایا قارورہ ہے ادھر تو پھینک آنا, پھینک دینا باہر. فرماتی ہے میں نے جا کے قارورہ مبارک دیکھا, خوشبو آتی تھی. میں نے پوچھا ام ایمن تو اس گھرانے کی پرانی خادمہ ہے, باپ دادا بھی ان کے دیکھے ہیں, جتنے یہ پاک ہیں ان کا قارورہ زمین پر پھینکے گی؟ ام ایمن کہتی ہے میرے ایمان نے گواہی دی, میں نے قارورہ پی لیا. زاد المعاد دیکھو ابن قیم تمہارا باپ دادا ہے, اس کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو. آپ سے نہیں کہہ رہا, میں ان سے کہہ رہا ہوں جو اڑتے ہیں. آپ تو اتنی دیر سے ثبوت دے رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ آپ اڑنے والے نہیں ہیں بلکہ اڑے ہوئوں کو توڑ کر پھینکنے والے ہیں. حضرت ام ایمن کی یہ گواہی ہے. آپ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ کو سب سے پہلے, اور جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں نا مائیں ہماری بہنیں, وہ اس بات کو جانتی ہیں کہ بچہ ہو جائے نا کسی گھر میں تو وہ اگر پاس موجود ہوں تو عورت جو ہوتی ہے نا وہ سب سے پہلے بچے کی زندگی کا یقین کرنے کے لیے کیا دیکھتی ہیں. اب یہ خاص انہی کا مسئلہ ہے, ہمارا نہیں ہے. بندے تو آتے اس وقت ہے نوا دعا کے رکھ لیا جائے تو بڑا چمن لگے. میں کہ تمہیں کیا پتا ماں کس مراحل سے گزری ہے جی. تو پورا دودھ آگے صاف کر کے جب رکھا ہے تو اب آ گئے ابا جی جناب چومنے کے لیے. بات سمجھ آئیے, بات سمجھ آ رہی ہے. آج تمہیں ایمن فرماتی ہے میں نے جا کے دیکھا, اللہ اکبر, سب سے پہلے میری چیخ نکلی. کس بات پر؟ میں نے دیکھا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے ان کی تو ناف کٹی ہوئی ہے, ناف بریدہ ہیں. جو پیٹ پہ ایک سوراخ آپ کے ہوتا ہے نا ناف, جی کبھی سوچا یہ کس لیے؟ یہ منہ ہے آپ کا, میرا بھی منہ ہے. 5 مہینے اس منہ سے کچھ نہیں کھاتا بچہ, ناف سے کھاتا ہے. ہاں, اور جس بچے کی ناف کٹی ہوئی ہو وہ کہاں سے کھاتا ہے؟ حضرت ام ایمن فرماتی ہے میری چیخ اس بات پر نکل گئی کہ میں حضرت آمنہ کو بتاؤں کہ بچہ ٹھیک نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی ناف کٹی ہوئی ہے. فرماتی ہے میں نے جب ان کو ہلایا کہ میں بات کروں تو حاطف سے آواز آئی, ام ایمن ان کو ڈراؤ نہیں, یہ بچہ وہ نہیں جو ماں کے پیٹ میں ناف سے خوراک لیتا رہا ہو, کیونکہ پیٹ میں جو خوراک ہوتی ہے وہ میرے محبوب کے قابل نہیں. ہم 5 مہینے تک ماں کے پیٹ میں بھی اسے نور کی غذا کھلاتے رہے. اب دوسری بات عرض کر دوں, ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ, اس پر میں ابھی کلی ڈالتا لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے پھر سے ہی, کیونکہ اس دفعہ بلیک برن والوں نے پتہ کتنے سالوں بعد مجھے یاد کیا اور بار بار کیا ہے. مجھے ابھی 2-3 دفعہ آنا ہے ربیع الاول شریف میں. ہاں ابھی 2 دن بعد بھی میں آنے والا ہوں, یا انشاءاللہ مسجد شریف میں, چشت شریف میں بھی بیان ہوگا, اور بھی کسی مسجد میں بیان ہے, بالا کلاوہ میں شاید بیان ہے میرا. 7 کو ہے شاید, وہ تو ہاں 7 کو ہے, اور ابھی اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ پہلے بھی آنے والا. تو بہرحال کوئی میں اس کا اناؤنس بھی نہیں کرنا چاہتا,
جتنے ہوں گے کر جاؤں گا، کیونکہ اگلے دن میں آیا تھا تو 50-60 بیٹھے ہوئے، تو میں ان کو بھی اتنی کر گیا جتنی آج کر. کیوں کہ میرے استادوں نے مجھے بتایا تھا کہ پتر جب واز کرتے ہو صرف بندوں کے لیے نہیں ہوتا، اپنے آقا کو بھی سناتے ہو. وہ تو سن ہی رہے ہوتے ہیں، بندے جتنے بھی ہوں گے بیان ہو جائیں گے. جی اگلا جملہ سنو. آپ فرماتی ہیں پھر ہم نے غور کیا سرکار ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، مختون ہیں آپ، ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، ختنہ کیے ہوئے حضور پیدا ہوئے، مختون پیدا ہوئے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ دلائل اے لفظ سننا ذرا. دلائل النبوہ امام اصفہانی کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے. وہ فرماتے ہیں ام ایمن کے دیکھنے سے بھی پہلے رب تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ ختنہ اس معاشرے میں جب بھی کرتے ہیں تو سطر کھلتا ہے اور لوگوں کا نشان بنتا ہے وہ بچہ. ننیال والے بھی دیکھتے ہیں ددیال والے بھی دیکھتے ہیں. میرا حبیب ایسا نہیں، پردوں میں رکھو. اور ختنہ اس کا کوئی نائی نہیں کرے گا، حجام حلاق نہیں کرے گا نہ. سید الملائکہ جبریل حریم ناز میں لے جاؤ، میرے حبیب کا ختنہ کر کے لاؤ. میں حدیث کی کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، دلائل النبوہ. بار بار ادھر ٹی وی والے بتا رہے ہیں میں ٹائم شروع ہونے والا ہے، مجھے یہ 2 لفظوں کا ترجمہ کرنے دو کیونکہ اس کے بغیر میرے سے بھی نہیں جایا جاتا. اے ہن بنی ہوئی تانی ہے مایا نہیں مکدا ہے لمبی کہانی پتر 2 لفظوں کا میں ترجمہ کرنے دے، میں جان دے کیونکہ اس کا مال بھی مکانا ہے تو لاہور بھی جانا ہے. بات کرنے دو. فرمایا ختنہ کیے ہوئے پیدا. ختنہ کیا کس نے؟ بے دلیل بات نہیں کر رہا. دلائل النبوہ امام اصفہانی کی کتاب اٹھا کے دیکھو، جبریل امین نے. تو جن کے ختنے مبارک کرنے والے سید الملائکہ ہوں تو ان کی حقیقت پر کیا کلام کرتا ہے؟ تو ان کی بشریت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لا یہ نفاست کہاں ہیں؟ وہ انفس ہیں، انفس. ابن مسعود اسی لیے فرماتے تھے انفاسکم پڑھو کہ کائنات میں سب سے نفیس رسول تمہارے پاس آیا. آپ کی قرآت میں انفوسے نہیں انفاسے پڑھتے تھے آپ. شفا شریف اٹھا کے دیکھو، سب سے نفیس. اور میرے مجدد فرماتے ہیں کائنات کا انفسو الطف وجود جناب محمد رسول اللہ. الطف. پوچھا جی کتنا؟ فرمایا اتنا کہ وجود مقدس کا بھی رب نے سایہ نہیں رہنے دیا. اتنی بھی کثافت نہیں تھی کہ سایہ ہی نکل آتا. اور اس کی جو وجہ ہے وہ بھی لمبی ہے، وہ ابھی نہیں عرض کرتا. آپ فرماتی ہیں مکحولن، ولد صلی اللہ علیہ وسلم مکحولن. آنکھیں دیکھی تو قدرتی سرما لگا ہوا. بچے جب پیدا ہوتے ہیں نا نہلانے پڑتے ہیں، ان پر قسم کی آلودگی ہوتی ہے. حضرت سیدہ ام ایمن فرماتی ہیں ہماری ان پہ جان قربان، ان کے قدموں پہ جو سرکار کی خادمہ ہیں، سیدہ آمنہ کی خادمہ ہیں، مخدومہ دارین کی، اور حضرت عبداللہ کی خادمہ ہیں. اللہ اکبر. صحابیت کا بھی شرف حاصل کیا ہے. اور یہ وہ مائی ہے کہ حضرت عبداللہ کی بھی خادمہ ہے، حضرت آمنہ کی بھی خادمہ ہے، حضرت خدیجہ کی بھی خادمہ ہے، اور عمر دیکھو نصیب دیکھو سیدہ فاطمہ کی بھی خادمہ ہے. کیا مائی ہے یار کہ حضرت آمنہ کی بھی خادمہ، حضرت خدیجہ کی بھی خادمہ. یہ 3 نسلوں میں حضرت فاطمہ سب سے زیادہ اعتماد حضرت خاتون جنت بھی ام ایمن پر کرتی تھی. کوئی بات ہو جو ام ایمن کو بلاؤ، ام ایمن کو بلاؤ. اس لیے جو سب سے معتبر ہستی ہے نا اس کا میں بیان کر رہا ہوں، خادموں میں معتبر ترین ہستی. فرماتی ہیں ولد صلی اللہ علیہ وسلم مغسولن. میں نے حضور پر کوئی ایسی آلائش نہیں دیکھی بلکہ وجود مطہر کو پہلی مرتبہ میں نے سنبھالا، اپنے ہاتھوں پہ لیا میں نے تو حضور کے وجود مطہر سے خوشبو کی لپٹیں آتی تھی، ایسے ہلے آتے تھے خوشبو کے. فجا محمد سراج منیرہ صلو علیہ کثیرن کثیرہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ کی ولادت طیبہ ہوئی تو بہت ساری دائیاں آپ کو لینے کے لیے آئیں. علماء نے 10 تک ان کی تعداد لکھی ہے، لیکن میرے کریم آقا نے
उनमें से 9 को कबूल ना फरमाया, और जिनकी किस्मत में ये कायनात का जोहर था, सैयदा तैयबा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिस वक्त आप आती हैं, आप देखते ही देखते कुर्बान हो जाती हैं। जरा बोले सुभान अल्लाह। ठंडे नहीं पैना, इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी खत्म कर देवांगा। जरा तुसी ज़ौक़ और शौक़ के साथ यहाँ बैठे हैं आप सब लोग। हजरत हलीमा सादिया जिस वक्त मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती हैं, देखते ही कुर्बान हो जाती हैं, और आंखों आंखों से मेरे आका की अम्मी जान हजरत सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा आपको यूं कह रही हैं कि ए आमना, ये बच्चा बड़ा ही खूबसूरत है, आज तक मैंने इस जैसा देखा ही नहीं। जिस वक्त ये कहती हैं तो हजरत आमिना फरमाती हैं, ए हलीमा, तू इस जैसा खूबसूरत बच्चा कैसे देख सकती है? तू एक गांव की रहने वाली खातून, मैं मक्का में शहर में रहती हूं, मैंने यहां शहर के बच्चों में इस जैसा नहीं देखा, तू गांव में कैसे देख सकती है? ये गुफ्तगू कर रही हैं तो मेरे आका के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ ले आते हैं। आप फरमाते हैं, ए आमिना, क्या बात हो रही है? किस बात पे खुशियां मनाई जा रही हैं? बड़ी मुस्कुरा रही हो। तो हजरत आमिना फरमाती है कि हलीमा कहती है, बच्चा बड़ा खूबसूरत है, आज तक मैंने इस जैसा देखा ही नहीं। तो आप फरमाते हैं, तूने फिर क्या जवाब दिया? तो हजरत आमिना फरमाती हैं, मैंने कहा तू गांव की रहने वाली, मैं शहर की खातून, मैंने शहर में नहीं देखा, तूने गांव में कैसे देख सकती है इसको? तो आप फरमाते हैं, ऐ आमिना, तू भी सुन ले, हलीमा तू भी सुन ले, तूने आमिना शहर देखा है, दूसरे इलाके नहीं देखे, दूसरे मुल्क नहीं देखे, मैंने दूसरे मुल्कों का सफर किया है, दूसरे शहरों को देखा है, मैंने इस जैसा बच्चा नहीं देखा, तुम कैसे देख सकती हो? और जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये कहते हैं तो फिर आसमान के मलाइका पुकार उठते हैं कि ऐ जमीन की मखलूक, तुम सुन लो, तुमने जमीन पे इस जैसा नहीं देखा, हमने आसमानों में इस जैसा नहीं देखा है। मलाइका के उस्ताद जिब्रील अमीन आप पुकार उठते हैं कि मैंने मशरक को देखा, मैंने मगरिब को देखा, शमाल को देखा, जुनूब को देखा, मैंने यूनुस को देखा, मैंने याह्या को देखा, मैंने आदम को देखा, मैंने मूसा को देखा, मैंने ईसा को देखा, मैंने सारे नबियों को देखा है, मैंने जमीन और आसमान को देखा है, इस जैसा मैंने ना जमीन पे देखा ना आसमान पे देखा है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिस वक्त जिब्रील अमीन, या रसूल अल्लाह, जिस वक्त जिब्रील अमीन ये बताते हैं तो फिर सवाल किया जाता है इस कायनात के खालिक की बारगाह में, इस कायनात के मालिक की बारगाह में, फिर सवाल किया जाता है उसकी बारगाह में जिसने ये सितारे बनाए हैं, फिर सवाल किया जाता है उसकी बारगाह में जिसने सैयारे बनाए हैं, फिर सवाल किया जाता है महताब के मालिक की बारगाह में कि ऐ रब्बे कायनात तू बता। तो रब्बे करीम फरमाता है, ला उक़सिमु बिहादल बलद, मुझे शहर मक्का की कसम, वल असर की कसम, मुझे वत्तीन की कसम, मुझे ज़ैतून की कसम, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मैंने आज तक इस जैसा पैदा ही नहीं किया है, मैं खुदाई में बेमिसाल हूँ, ये मुस्तफ़ाई में बेमिसाल है। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। इतनी अजमतों और शानों वाले आका कौन कौन किन किन पेशानियों को मुनव्वर फरमाते हैं, आपके सामने अर्ज करता हूं। आपको मोहब्बत के साथ ज़ौक़ का मुज़ाहरा करना होगा। सबसे पहले आपका नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा जाता है। हजरत आदम से आपका नूर आगे सफर शुरू करता है। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनूश, अनूश के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारद, बयारद के बेटे अखनू,
अखनू के बेटे मुतवस्सिले, मुतवस्सिले के बेटे लामिक, लामिक के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे अरफिशाद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे फाहिश के बेटे रऊम के बेटे सुरूज के बेटे नहूर के बेटे तारिख के बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे कैदार के बेटे हरमस के बेटे सम्मा के बेटे जारिख के बेटे नाहिश के बेटे मगसा के बेटे इहाम के बेटे इकनाल के बेटे ईसर के बेटे जीशान के बेटे ईदा के बेटे रऊबा के बेटे यलहन के बेटे यहजन के बेटे यसरबी के बेटे संबर के बेटे इस्माइल दुरावज के बेटे अत्तोहान के बेटे उबैद के बेटे अबदर के बेटे आफी के बेटे माही के बेटे नाहिश के बेटे जाहिम के बेटे ताबिह के बेटे यदलाफ के बेटे बलदास के बेटे खजान के बेटे नाशिद के बेटे अवाम के बेटे उबई के बेटे कमाल के बेटे सालबा के बेटे सलमान के बेटे हुमैशा के बेटे उदाद के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे निजार के बेटे मुदर के बेटे अलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खुजैमा के बेटे कनाना के बेटे नजर के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे मुर्रा के बेटे काब के बेटे कुलाब के बेटे कुसाई के बेटे अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, और फिर अब्दुल्लाह के घर बसद अंदाज यकताई मगायत शान ज़ेबाई अमी बनकर मुबी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई, हजरत से आमिना से फिर अता बनकर सखा बनकर हबीब किबरिया बनकर खुदा का नूर उतरा आसमां से मुस्तफा बनकर। जो आज अल्हम्दुलिल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों ने 16 टिकट्स अगले साल के लिए भी आज ऐलान कर दिया है, और आज भी 16 टिकट्स का ऐलान होगा। ऐलान नहीं, दिए जाएंगे। आज कितने टिकट दिए जाएंगे? 16 टिकट्स दिए जाएंगे। कोई जुल्फा हो चले बे चले सारा जग सोना है, कमली वाले तू थले थले सारा जग सोना है। बस बताना लोगों को। एक बंदा कहता है जी मैं इंज नहीं करता, मैं तो पूरा 10,000 लालच किया, मैं VIP किया, मैनू बस प्राइवेट, मेरी कार प्राइवेट। खुदा के बंदे, यहाँ ये सारी बातें तो फना करने के लिए आए थे हम, इस बात को तो खत्म करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। लिहाजा इसलिए इस बात का ख्याल न रखा जाए कि मैंने VIP जाना है, बल्कि VIP तब खत्म हो जाती है मेरी जब वहां पर मैं अरफात के रड़े पर बैठता हूँ, और फिर हर चीज मेरी वो मुजदलिफा के मैदान में टंकियों पर बैठता हूँ, ना वहां पर खैमे है ना वहां पर कोई चीज है, वही 2 चादरें हैं, ऊपर मट्टी पड़ रही है, और पता चलता VIP के साथ क्या हो रहा है वहां पर। इसलिए यही तो बताना अल्लाह का मकसूद है कि तू कुछ नहीं है, इसी मिट्टी में से आया, इसी मिट्टी में वापस जाएगा। लिहाजा वहां फिर आपने जो निकलते वक्त तमाम हाजियों ने ख्याल करना है कि खुदा के वास्ते किसी को तकलीफ पहुंची, किसी को मसला बना। मैंने वहां पर लोगों को लड़ते देखा है, झगड़ते देखा है, गालियां, वो कोई कहते हैं एहराम चलो तेरी मैं इंज कर लेंदा। तो भाई इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है। एहराम का मकसद क्या है? एहराम का मकसद है कि बहुत सारी चीजें, गुस्सा भी आप पर हराम, और एक और चीज जो साफ और बहुत अहम है, हम हरम में होते हैं तो हरम में आजकल वो पहाड़ उठा रहे हैं सारे के सारे। जी सवाल जी जरूर ब्रेक की तरफ जाना है, तो अभी मिना के अंदर जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर, ये हमने अदा करनी है। फजर